اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب الزمان اللجن. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں اس سلسلے کا درس نمبر 37، اور اس میں ہم گفتگو کرتے کرتے مستحب نمازوں کے جو فقہی احکام ہیں اس کے چھٹے حصے کے اندر آج داخل ہو رہے ہیں. اور آج مستحب نمازوں میں سے ایک انتہائی اہم نماز، نماز شب، اس کا تذکرہ اور اس کے فقہی مسائل، اس کی اہمیت و فضیلت آج بیان ہوگی. دیکھیے، جو نماز شب ہے اس کے کئی نام آپ پڑھتی ہیں کتابوں میں. نماز شب بھی کہا جاتا ہے، نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، اور صلاۃ اللیل بھی اس کو کہتے ہیں. اور اس نماز کو نوافل یومیہ کے بعد سب سے زیادہ تاکیدی مستحب نماز قرار دیا جاتا ہے، نوافل یومیہ کے بعد. اور اتنی اہم یہ نماز ہے کہ نوافل یومیہ کے بعد سب سے مستحب نماز ہے. لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ سید الشہداء پر گریہ کرنا افضل مستحبات ہے، اور اس کا ثواب حتیٰ کہ نماز شب سے بھی زیادہ ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی تمام مستحبات سے بالاتر ہے، فرماتے ہیں حتیٰ کہ نماز شب تک سے بھی. اور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تک رسائی ایک ایسا سفر ہے جو رات کی سواری پر سوار ہوئے بغیر طے نہیں ہو سکتا. یعنی محال ہے کسی کے لیے کہ وہ پروردگار عالم کا قرب حاصل کر سکے اور وہ نماز شب نہ پڑھتا ہو. اور یہ بھی چیز آئی ہے روایات میں کہ امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شب و روز تم میں کار فرما ہے، تم بھی ان میں کام کرو. وہ تم سے تمہاری عمریں لے رہے ہیں تو تم بھی ان سے فائدہ اٹھاؤ. تو شب اور روز یہ دونوں اس انداز کے اللہ کی مخلوق ہیں کہ بہرحال یہ ہماری عمروں میں سے حصہ لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے مکمل طور پر کشید کریں. دن کے اوقات کے اندر بھی نیکیوں کو سر انجام دیں، رات کے اوقات میں بھی پروردگار کی اس انداز سے عبادت کر کے ثواب کو حاصل کریں. اور یہ بھی روایات میں بات آئی ہے کہ نماز عشاء کے بعد جاگتے رہنا سوائے دو افراد کے کسی کے لیے بھی سزاوار نہیں، مناسب نہیں. ایک تو نماز گزار، ظاہر ہے کہ جو کہ نماز شب وغیرہ پڑھے، اور دیگر نوافل، اور اس کے علاوہ مسافر. عام طور پر بلا وجہ جاگتے رہنا، بلا وجہ ٹی وی دیکھتے رہنا، بلا وجہ دیگر فضول مصروفیات یا آنا جانا یا ہوٹلنگ اور باہر نکلے رہنا، یہ مناسب نہیں ہے رات گئے تک جاگنے والوں کے لیے. روایت میں ہے کہ یہ صرف ان دو افراد کو اس بات کی اجازت ہے. اور اتنی اہم نماز ہے یہ نماز شب کہ پیغمبر اسلام کے اوپر تو یہ نماز واجب تھی. عام لوگوں کے لیے مستحب ہے، لیکن پیغمبر کے لیے یہ نماز واجب تھی. اور قرآن میں بھی اس کا نماز تہجد کے طور پر اس کا تذکرہ آیا ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. یعنی نماز تہجد، نماز شب، اس انداز سے اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا. اور حقیقتاً یہ نماز ایسی ہے کہ مومن خالص افراد کو اس کے فضائل بستر پر لیٹنے نہیں دیتے. اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے، قرآن کی تو آیات ہیں کہ وہ
ایسے افراد کی تعریف کی گئی ہے کہ جو رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، اور تفسیر نمونہ کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن میں جو بھی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کی جزا قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے سوائے نماز شب کے، اور اس کے اندر بھی پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک پروردگار عالم نے ان کے لیے جزا کے طور پر رکھی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ قرآن میں ہر نیکی کی جزا کا تذکرہ ہے لیکن سوائے نماز شب کے، اور اس کو پروردگار نے اس انداز سے مبہم طور پر بیان کیا ہے کہ کیسی کیسی خن کے چشم، قرۃ اعین، کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے ان کے لیے مہیا کر کے رکھی ہے جنت میں۔ اور نماز شب کے فضائل کی یہی دیوانگی تھی کہ جو کہ امام خمینی کو آخری وقتوں تک کے اندر منہ پر آکسیجن لگی ہوتی تھی اور اسی حالت میں نماز شب کو ادا فرما رہے ہوتے تھے، اور یہی دیوانگی تھی کہ آقا سید مصطفیٰ خنساری بیان کرتے ہیں کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی، شدید سردی ہو رہی ہوتی تھی، اور مدرسہ فیضیہ میں برف کو توڑ کر سرد ترین پانی سے وضو کر کے امام خمینی نماز شب کو ادا فرماتے تھے۔ اور پھر کیسے اس کو کوئی شخص نہ انجام دے کہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب نہیں پڑھتا ہے تو وہ شیعت سے بھی خارج ہے۔ بہت بعید ہے کہ کوئی شخص مومن ہو اور وہ نماز شب نہ پڑھے۔ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاۃ اللیل، یعنی کوئی شخص شیعت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نماز شب کا پابند نہ ہو۔ اور ارشاد القلوب کے اندر بھی باقاعدہ اس کی جو دوسری جلد ہے اس کے اندر بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ایک عالم ایک دفعہ نماز شب پڑھے بغیر سو گئے تھے، تو خواب میں ہاتف غیبی کی ایک آواز آئی ان کو کہ جس وقت خدا صاحبان ایمان کے اندر جنت تقسیم کر رہا ہے یہ بندے سو رہے ہیں، اور یہ لوگ بہشت پر اتنے زیادہ قناعت پسند ہو گئے ہیں کہ جنت ہی کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے اور نماز شب نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی حیران کن اور تعجب خیز ایک مرد مومن کے لیے بات ہے کہ وہ مومن اور شیعہ ہو اور وہ نماز شب کا پابند نہ ہو۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد فرماتے تھے کہ جبریل اس قدر تاکید نماز شب کی لے کر پروردگار کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں یہ امت کے اوپر واجب نہ ہو جائے، امت پر واجب نہ ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضرت ابراہیم پیغمبر اسلام کے بعد سب سے افضل ترین انبیاء میں سے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان کو خلیل خدا کا جو لقب ہے یہ دو وجوہات کی بنا پر پیغمبر فرماتے ہیں ان کو عطا ہوا ہے، جو انہوں نے خلت جو کی نعمت سے اور ایک عہدے سے جو سرفراز کیا گیا، اس میں پیغمبر فرماتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی کوئی ایک کھانا بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ تلاش میں نکلتے تھے، مسافروں کو لے کر آتے تھے، لوگوں کو لے کر آتے تھے، کبھی اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اور دوسری چیز اس وقت نماز شب ادا کرنا جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دو خصوصی وجوہات کی بنا پر حضرت ابراہیم خلیل خدا قرار پائے تھے۔ اور روایات میں بھی بات ملتی ہے کہ کتنے مصائب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے برداشت کیے تھے، اور کتنی مسئولیت تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی کس قدر مصائب تھے، اور امام کی شہادت کے بعد بھی کتنے مصائب ہوئے۔ اور امام حسین نے باقاعدہ یہ بات اپنی بہن کو فرمائی تھی
کہ یا اختاہ لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھ کو نماز شب میں فراموش نہ کرنا، مجھے مت بھولنا، اس تک کے اندر اتنی زیادہ تاکید. تو اتنی زیادہ آپ دیکھیں کہ سخت ترین راتوں میں اور بدترین مظالم کے بعد بھی، حتیٰ کہ شب عاشور اور شام غریبہ اور اسیری کی راتوں تک کے اندر یہ نماز جو ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے ترک نہیں ہوئی. یہاں تک کہ بچوں کی تلاش جس انداز سے انہوں نے کی، ایک انتہائی غم اندوز سے، جس طریقے سے دل ان کا چھلنی ہوا تھا اور جگر کے اندر جو ایک جلا دینے والی پیاس تھی اور جسم اتنا ناتواں ہو چکا تھا، اور آئندہ دنوں تک کے اندر اپنے حصے کا کھانا اور پانی بھی بچوں کو دے دیا کرتی تھی، اور تو اس کے اندر بھی نماز شب ان سے قضا نہیں ہوئی، اور اس میں بھی حتیٰ کہ بیٹھ کر بھی اگر پڑ گئی تھی نماز تو بیٹھ کر نماز شب پڑھی تھی، اور خاندان اہل بیت کے افراد کے لیے بیٹھ کر کوئی بھی نماز پڑھنا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا تھا. تو اتنے مصائب کے بعد اور اس کے بعد پھر اسیری کے جو دیگر ایام رہے ہیں ان تک کے اندر نماز شب کا فراموش نہ کرنا کتنی واضح طور پر اس بات کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے کہ ایک مومن کو کس قدر پابند ہونا چاہیے. تو بہرحال امام حسین کا اس لحاظ سے کہنا کہ بہن مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا، یہ بہت ہی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اصل میں علماء ایک چیز اور فرماتے ہیں کہ اصلاً یہ درخواست امام حسین کی اس وجہ سے نہیں تھی کہ بس صرف ایک درخواست کے طور پر ہم اس کو لیں، بلکہ ایک لحاظ سے دنیا کو حضرت زینب کے عابدہ شب زندہ دار ہونے کی اطلاع دینا مقصود تھی. اور صرف خاندان اہل بیت کے اندر ایک آدھ خواتین تک یہ سلسلہ نہیں تھا. حضرت زینب کبریٰ فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، باقاعدہ ان کے اوپر کتابیں بھی ان کی سیرت کے اوپر لکھی گئی ہیں. اس تک کے اندر یہ بات یہ آئی ہے کہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ حضرت فاطمہ کبریٰ تمام شب نماز میں کھڑی رہتی تھیں اور تمام دن روزہ رکھا کرتی تھیں. اچھا دیکھیے، ہم عام طور پر شریف کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم عام طور پر ایک ہوتا ہے کہ اچھا شہری ہو، سگنل نہ توڑے، لائن کے اندر کھڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے، قانون کی پاسداری کرے. خصال جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کے اندر صاحبان ایمان کی شرافت کا معیار یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ نماز شب پڑھتے ہو. صاحب ایمان یعنی ٹھیک ہے تم ایماندار ہو، ٹھیک ہے کہ تم شیعہ ہو، لیکن تمہاری شرافت کا معیار یہ ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھتے ہو تو شریف ہو. اور کسی بھی شخص کی عزت کا معیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اذیت پہنچانے سے باز رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صاحب عزت شخص ہے، اس کی عزت اور صاحب عزت ہونے کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے. شریف ہونے کا معیار یہ ہے کہ نماز شب کا پابند ہو. اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ فرماتے تھے کہ ایمان کی بھی جان ہے، یعنی ایمان جن چیزوں سے زندہ رہتا ہے وہ تین چیزیں. ان میں ایک تو ہے برادر ایمانی سے ملاقات کرنا. انسان بار بار اپنے دینی دوستوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتا ہے، یہ خود ایک ایمان کا ایک حصہ اور روح ہے. دوسرا، روزے دار کو افطار کرانا، یہ خود ایمان کی روح شمار ہوتا ہے. اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں نماز شب کا پڑھنا، یعنی ایمان کی روح اور ایمان کی جان جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے. اچھا دیکھیے، عام لوگوں کے لحاظ سے بھی حکم ہے، لیکن عام لوگوں کی نسبت دینی طالبات، دینی طالب علم اور علماء کے لیے نماز شب کی اہمیت اور بہت زیادہ ہے. اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ علامہ طبرسی، ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلی محمد، ان کا قول کتابوں کے اندر موجود ہے. ان کی کتاب آیت حق کے نام سے لکھی گئی ہے، آیت حق شرح احوال آیت اللہ طبرسی مازندرانی. اور امام رضا کے جو روضہ ہے اس کے صحن کے جو احاطہ ہے بیرونی، وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے. جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کو ضرور جانا چاہیے. آیت اللہ طبرسی
یہ فرماتے تھے طالب علموں اور علماء دونوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے تھے کہ نوافل اور نماز شب سے غافل مت ہونا. ہم اہل علم کا مال یہی ہے، کیونکہ دیکھیے عوام، وہ فرماتے تھے عوام زیادہ سے زیادہ واجبات پر اکتفا کرتے ہیں. فرماتے تھے کہ تم بھی اگر اس کے پابند نہ ہوئے تو تم میں اور عام لوگوں میں پھر کیا فرق رہ جائے گا. تو ایک طالب علم کو بھی، طالبہ کو، اور ایک عام چاہے وہ ابتدائی طالب علم ہی کیوں نہ ہو اور چاہے وہ علماء ہی کیوں نہ ہو، عام عوام سے ان کا فرق کیا ہے؟ وہ کہتے تھے کہ نماز شب. ورنہ لوگ تو واجبات پہ اکتفا کریں گے نا عام لوگ، لیکن تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا. اور آیت اللہ جو مہدی بحر العلوم تھے، ایک تو ایک اور بزرگ تھے، ان کو بھی کہا جاتا ہے. بہرحال آیت اللہ مہدی بحر العلوم کا ایک خاص ملازم تھے ملا زین العابدین سلماسی. باقاعدہ جو علماء کے حالات پر کتاب لکھی گئی ہے قصص العلماء، اردو میں بھی دستیاب ہے. اس میں وہ فرماتے تھے کہ ان کی جو ملازم تھے کہ بحر العلوم ہر رات نجف کی گلیوں میں باقاعدہ غریبوں میں روٹیاں تقسیم کرنے کے لیے نکلتے تھے، اور نکلتے تھے اس کے بعد نجف کی گلیوں میں بھی جاتے تھے. ایک دن اچانک سے ہوا کہ انہوں نے طالب علموں کو درس دینا بند کر دیا. سارے طالب علم پریشان ہو گئے. یہ دیکھیے کس کا ہے. اچھا، کئی دن اس طرح سے ہوا، سارے طالب علم جو ہے وہ بڑے سخت پریشان ہو گئے. یہاں کی طرح والا حساب کتاب تو نہیں کسی دن باقی درس موقوف ہو جائے تو طالب علموں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ چلو آج چھٹی ہو گئی ہے. تو اچھا، طالب علم بڑے پریشان ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ طالب علموں کو درس کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں رات کو ویسے بھی نکلتا ہوں نجف کی گلیوں میں، طالب علموں کے گھر بھی میں پہچانتا ہوں، میں طالب علموں کے گھروں کے پاس سے گزرتا ہوں، نہ نماز شب کے کوئی آثار ہوتے ہیں، نہ کوئی مناجات کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ کوئی آہوزاری سنائی دیتی ہے. ایسے طالب علموں کو درس دینے کا اصلاً کوئی فائدہ نہیں. طالب علم اس بات کو سن کر کافی متوجہ ہوئے اور اس بات کے پھر اس کے بعد انہوں نے پابندی اختیار کی اور کہا کہ ہم آئندہ کے بعد سے نماز شب اور یہ مناجات وغیرہ کو ترک نہیں کریں گے. جب یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا نماز شب اور مناجات کا، تو پھر کہیں جا کے انہوں نے درس دینا شروع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ قصص العلماء ہی کے اندر ہے کہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا ان کے متعلق ان کو جب یہ بات بتائی گئی کہ ایک شہر کے جو ائمہ جماعت ہیں، انہوں نے جو ائمہ جماعت ہیں وہ نماز شب کے پابند بھی نہیں ہیں، نوافل کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انجام نہیں دیتے، بس آئے واجب نماز پڑھائی چلے گئے. جب یہ شکایت ان تک پہنچی تو شیخ جعفر مجتہد عالم تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو امام جماعت بھی نوافل یومیہ اور نماز شب کو انجام نہیں دیتا اس کی اقتدا نہ کی جائے. جب ائمہ جماعت نے اس چیز سنی تو سب کے سب اس بات کے پابند ہو گئے. تو علماء بھی اور مجتہدین اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ چاہے طالب علم ہو، چاہے وہ علماء ہوں، امام جماعت ہو اور وہ نماز شب کے پابند نہ ہو. اور شیخ حسن جو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کے بڑے بیٹے تھے، ایک تو بہت مشہور ہیں شیخ محمد حسین. شیخ محمد حسین یہ چھوٹے بیٹے تھے لیکن یہ زیادہ مشہور ہوئے. تو شیخ جعفر کے جو بڑے بیٹے تھے شیخ حسن، یہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد نماز شب کے لیے بیدار ہوتے تھے تو تمام اہل و عیال کو ساتھ ہی بیدار کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں تک کو بیدار کرتے تھے. یعنی جو سمجھدار بچے ہوتے تھے ان تک کو بیدار کرتے تھے. یہاں تو یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ حتیٰ کہ نماز واجب تک کے لیے بیدار نہیں کیا جاتا ہے اور سوتے رہنے دیا جاتا ہے. ایسی شفقت پدری اور مادری شفقت ہوتی ہے کہ واجبات بھی اس کے اندر ترک ہونے لگتے ہیں، اور وہ چھوٹے بچوں تک کے متعلق اس بات کی پابندی کرواتے تھے کہ ان کا اتنا بڑا نقصان جو ہے وہ نہ ہونے پائے. تو اچھا ظاہر ہے خود بھی چھوٹے تھے. فرماتے ہیں شیخ حسن
کہ میں بھی چھوٹا تھا اور نوجوانی کا ابتدائی دور تھا، اس میں بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، تو وہ یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکل کے جاتے تھے کہ بھئی سب لوگ نماز شب پڑھ لیں، تو میں کمرے میں بستر پہ لیٹے لیٹے ہی آوازیں نکالتا تھا، اللہ اکبر، الہم وللضالین، کفوا احد، سمع اللہ اور بحول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بستر پہ لیٹے لیٹے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میں نماز شب میں مشغول ہوں۔ تو بہرحال ایک لحاظ سے ان کی سیرت سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ اپنے گھر والوں تک کو اٹھانا نماز شب کے لیے۔ تو طالب علموں کے اندر بھی دیکھیے اتنا اثر اس کا ہوا کہ ایک دوسرے کو بھی طالب علم جو ہے اس زمانے میں اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس طرح سے نہیں اٹھاتے تھے کہ جناب پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ابھی جمعہ بالکل 8 دن ہوئے ہیں آپ کو نماز شب کے پابند ہوئے اور آپ نے اس طرح سے شور مچانا شروع کر دیا اور پورے گھر کو سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کہ جیسے اب پوری دنیا کو نماز شب کا پابند ہو جانا چاہیے۔ آیت اللہ نجفی کوچانی یہ فرماتے ہیں کہ اصفہان کے مدرسے میں طالب علموں کے حجرے آپس میں ملے ہوئے تھے، ہم طاقچوں میں سوراخ کر کے رسی کے سرے اپنے پیروں پر باندھ لیتے تھے کہ جس کی بھی آنکھ کھل جائے وہ رسی کھینچ کر دوسرے ساتھی کو نماز شب کے لیے بیدار کر دے، اور یہ بات اس وجہ سے کرتے تھے کہ دروازے پر دستک دینے سے دوسرے طالب علموں کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور ایک دوسرے کو اس طرح سے اٹھایا کرتے تھے۔ تو واقعتاً انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی اس طرح سے ہیلپ کرے۔ کہا جاتا ہے نا کہ لوگ کسی کی جیب سے 10 روپے بھی گر جاتے ہیں تو ہر شخص متوجہ کرتا ہے، ارے دیکھیے آپ کی جیب سے نا 10 روپے گر گئے، اور یہاں لوگوں کی نمازیں واجب قضا ہوئی جا رہی ہیں، لوگوں کی نماز شب کے لوگ پابند نہیں، اور ذرا سا لوگوں کو 10 روپے کے برابر بھی احساس نہیں کہ متوجہ کریں کہ آپ کوئی چیز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس میں آیت اللہ شہید مرتضی مطہری بھی یہ بات کہتے تھے، بلکہ لوگ ان کے متعلق جو فرماتے ہیں کہ وہ ساری زندگی 2 چیزوں کی حد سے زیادہ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری نے پابندی کی، 2 چیزوں کی۔ ایک تو جب تک وہ سوتے نہیں تھے جب تک خاص مقدار میں رات کو تلاوت قرآن نہ کر لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی رات نماز شب پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ اچھا دیکھیے یہ ان افراد کے ماننے والوں کی سیرت ہے۔ مثلا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، شب عاشور جو مہلت مانگی تھی ایک رات کی، مہلت کس لیے تھی؟ پوری رات خیموں میں تسبیح و تحلیل کی صدائیں گونج رہی تھیں، مناجات کی صدائیں گونج رہی تھیں، اذکار اور تلاوت قرآن کی صدائیں گونج رہی تھیں، نماز شب کی قرات کی آوازوں سے قیام گونج رہے تھے۔ تو اس رات ایک شب کی مہلت وہ انہی نماز شب اور ان مستحبات کے لیے مانگی گئی تھی، اور یہی طریقہ کار ان کے اپنے والد گرامی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے پیغمبر اسلام سے یہ بات سنی تھی کہ نماز شب نور ہے، تب سے میں نے ہرگز کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا۔ ابن قوا نام کا ایک منافق بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس اور کہا کہ مولا کیا لیلۃ الحریر میں بھی آپ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا؟ فرمایا ہاں، لیلۃ الحریر میں بھی نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا میں نے۔ لیلۃ الحریر اس کو کہا اس وجہ سے جاتا ہے کتوں کے رونے کی رات، یعنی دیکھیں 1.5 سال تک صفین کی جنگ چلی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ شدید ترین لڑائی جس رات کو ہوئی تھی وہ لیلۃ الحریر تھی۔ اسی وجہ سے اس کا انعام ہے جب حاکم شام کے سپاہی زخم کھائے ہوئے کتوں کی مانند فریادیں بلند کر رہے تھے، سوائے اس رات کو تلواروں کی جھنکار کے اور دانتوں کے کچکچانے کے اور آہوں اور سسکیوں کے علاوہ کچھ اس رات کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس رات لیلۃ الحریر میں بھی میں نے نماز شب کو ترک نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایسی عظیم الشان نماز ہے کہ واقعتاً روایات میں آیا ہے، وسائل الشیعہ میں ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ملتا ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام
کہ گھر میں کمرہ مخصوص تھا نماز کے لیے، اور رات کو جب بھی نماز شب کے لیے حضرت امیر اٹھتے تھے تو اپنے کسی ایک فرزند کو ضرور اٹھا کر اپنے ساتھ اس کمرے کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے لے جاتے تھے. اور روایت میں پیغمبر کے لیے بھی یہ بات آئی، بلکہ پیغمبر کا ارشاد روایتوں کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رات کو خود نماز شب کے لیے اٹھے، رات کو عبادت کے لیے اٹھے، اور اپنی زوجہ کو بھی اس طرح سے جگائے کہ وہ عورت بھی اٹھے، اس طرح سے شوہر اور بیوی دونوں نماز کو ادا کریں، رات کو عبادت کریں، تو پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ یا علی علیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل وعلیک بصلاۃ اللیل. 3 دفعہ فرمایا تھا کہ علی نماز شب کی پابندی کرو، نماز شب کی پابندی کرو، نماز شب کی پابندی کرو. تو بڑی عظیم الشان یہ جو نماز ہے. اور ابھی آپ نے سنا تھا آیت اللہ تبرسی کا ہی کہ یہ ہم علماء اور طالب علموں کا یہی تو ایک مال ہے، ورنہ عوام تو اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مرشی نجفی وہی ہیں کہ جنہوں نے ایک بہترین ایشیا کا سب سے بڑے کتاب خانوں میں اور لائبریریز میں جس کا شمار ہوتا ہے کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی، قم میں حضرت معصومہ کے روضے کے بالکل سامنے. انہوں نے باقاعدہ جو اپنا وصیت نامہ لکھا تھا اس کے اندر اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تھی. اور آیت اللہ مرشی نجفی نے ایک سجدگاہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور ائمہ کے تمام قبور کی مٹی بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو ایک سجدگاہ ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی، جہاں بھی ہوتے تھے وہ سجدگاہ ساتھ ہوتی تھی. حتیٰ کہ ہاسپٹل کے اندر بھی کبھی بیمار بھی ہوتے تھے تو نماز شب کو آیت اللہ مرشی نجفی وہیں پر ادا فرماتے تھے، بستر پہ بیٹھے بیٹھے ادا فرماتے تھے. اور جب تک کھڑے ہونے کی حالت رہی ہاسپٹل کے اندر بھی کبھی اس نماز کو بیٹھ کر نہیں پڑھا ہے انہوں نے. اور اس وقت بھی ان کے پاس وہ سجدگاہ ہوتی تھی، ایک جا نماز ان کے پاس ہوتی تھی. تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ میری وہ جائے نماز جس پر میں نے 70 سال نماز شب ادا کی، اور میری وہ تسبیح جو تربت امام حسین سے بنی ہوئی ہے، جس کے ہر دانے پر میں ہر صبح استغفار پڑھا کرتا تھا، وہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر ساتھ دفن کی جائے. 70 سال تک ایک مصلی یا ایک جانماز ایسی جگہ جس پر انہوں نے نماز شب پڑھی تھی، کہا یہ میرے ساتھ دفن کی جائے. تو یہ باتیں ساری اس لحاظ سے متوجہ کرنے کے لیے ہیں. اور اس کے بعد جب آیت اللہ مرشی نجفی کو قبر میں دفن کیا گیا تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ دفن کی گئی جو ان کی وصیت کے مطابق تھی. تو یہ تمام چیزیں اہمیت کا احساس دلانے کے لیے، ورنہ ایک مرجع یہ تو سوچیں کہ ان کا تو بہت زیادہ ان کے لیے سہولت اور آسانی تھی کہ یہ معصومہ قوم کے روضے کے اندر ان کی قبر کے بہت قریب دفن ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری قبر وہ سامنے لائبریری میں دروازے کے قریب قرار دی جائے کہ تاکہ طالب علم جب پڑھنے کے لیے جائیں تو ان کی قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میری قبر کے اوپر گرے. تو یہ علماء کا ایک طریقہ کار ہے جس لحاظ سے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا کرتے. تو اور بعض اوقات یہ تحدیث نعمت بھی ہوتی. تحدیث نعمت یعنی نعمت کو بیان کرنا، نعمت کا اظہار، اس میں کوئی ریاکاری وغیرہ کا خدا نخواستہ پہلو نہیں ہوتا ہے. اور جب بھی انہوں نے کہا اگر نہ لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بھائی جناب انہوں نے یہ کیوں بتایا کہ 70 سال میں نے نماز شب اس پیدا کی اور سحر کے وقت میں استغفار کیا کرتا تھا، تاکہ لوگوں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو اس کو بھی تحدیث نعمت، ایک نعمت ان کو ملی ہے، اس کا اظہار کرنا تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ چیز فروغ پائے. یہی وجہ ہے کہ دئبل خزائی جو کہ ہمارے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعری کیا کرتے تھے، امام کی شان میں قصیدے کہتے تھے. اور شوش کا جو علاقہ ہے، ویسے تقریباً 4 یا 5 مقامات پر دیبل کی جو ہے وہ قبور کے متعلق ملتا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ معتبر ہے وہ شوش میں. تو ان کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لباس تحفے میں دیا تھا اور کہا تھا کہ دیبل اس کی خوب حفاظت کرنا. حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نہیں پہنا یا سنبھال کے کہیں رکھنا، بلکہ یہ کہ اس کی قدر کرو اس لباس کی. میں نے اپنے اس لباس میں 1000 شب
نماز ادا کی ہے اور ہر شب میں 1000 رکعت نماز پڑھی اور اسی لباس میں میں نے 1000 مرتبہ ختم قرآن کیا، امام نے فرمایا۔ تو امام نے بھی اس بات کا کہ 1000 شب میں نے اس لباس کے اندر نماز پڑھی ہے، یعنی نماز شب بھی اس کے اندر آ گئی ہے، اور 1000 رکعت ہر رات میں پڑھی، 1000 رکعت اور 1000 ختم قرآن اس لباس کے اندر۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے اس لحاظ سے نمونہ عمل چیز ہے کہ نماز شب کا کس قدر پابند ہونا چاہیے۔ اچھا، عورتیں بھی اس لحاظ سے کوئی پیچھے نہیں رہی عبادات کے اندر آج بھی، بلکہ ہمیں خواتین مردوں سے آگے نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نفیسہ خاتون، حسن بن زید بن امام حسن، نفیسہ خاتون جو تھیں، نفیسہ خاتون بنت حسن بن زید بن امام حسن، یعنی اس لحاظ سے امام حسن کی پوتی ہوتی ہیں، ان کے شوہر کا نام اسحاق تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نفیسہ خاتون کا مصر میں روضہ ہے اور بہت ہی صاحب کرامت اور عبادت گزار خاتون تھیں، اور مصری آج بھی بے تحاشا ان کے روضے پر جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے تحاشا کرامات۔ ان کے ایک رشتہ دار بیان کرتے ہیں کہ میں 40 سال ان کی خدمت میں رہی ہوں، کسی ایک رات کو بھی میں نے ان کو سوتے نہیں دیکھا، فقط عبادت کرتے دیکھا ہے ساری رات، اور دن میں روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ اور روایت جو ان کے ملتے ہیں حالات، اس کے اندر ملتا ہے الگ الگ تقریباً تعداد بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھدوائی ہوئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے 1400 دفعہ اس قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن ختم کیا، 1400 مرتبہ، اور زیادہ تر اس سے بھی زیادہ جو بیان ہوا ہے وہ 6000 مرتبہ ختم قرآن کیا۔ تو اس طرح سے اتنی عبادت گزار خاتون تھیں کہ علاقے کے جو غیر مسلم افراد بھی تھے وہ بھی ان کے وضو کا پانی لے کر جاتے تھے اور اس سے شفا کو حاصل کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتی ہیں، ساری رات عبادت کر رہی ہیں، اس طرح سے نماز شب پڑھ رہی ہیں، کہا کہ میں کیسے یہ عبادت نہ کروں کہ آخرت کے طویل اور مشکل ترین سفر مجھ کو درپیش ہے، جس پر سوائے نیک اور صالح افراد کے کوئی چل نہیں پائے گا۔ تو بہرحال یہودی افراد تک ان کے جو ہے ملتا ہے حکایتوں کے اندر کہ باقاعدہ مفلوج تک ان کے وضو کے پانی جب ان کے اوپر ڈالتے تھے تو مفلوج پیرالائز شخص بھی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی نماز شب کی داستان ہے کہ ساری رات کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو سوتے دیکھا ہو، پوری رات اس انداز سے عبادت۔ شہید مطہری اپنے والد کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں، ان کے والد تھے آخوند ملا محمد علی۔ ان کے متعلق شہید مطہری فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے لے کر مرتے دم تک میرے والد سے کبھی نماز شب قضا نہیں ہوئی، بلوغ کے بعد سے لے کر مرتے دم تک، یہ شہید مطہری کے والد۔ اور فرماتے تھے کہ ایک اور خصوصیت ان کی یہ تھی، جس کی بڑی الگ سے بھی خصوصیت ہے اس عمل کی، کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طویل سجدہ انجام دیتے تھے، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ آج بھی اگر کوئی مومن یہ کرنا چاہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان ایک طویل سجدہ انجام دے، اور یہ طویل سجدہ بہرحال نماز شب کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، طویل سجدہ انجام دیتے تھے۔ تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، جو خود امام خمینی کے عرفان کے استاد شمار ہوتے ہیں، وہ اپنے استاد آخوند ملا حسین قلی حمدانی، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مقدس کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، ان سے ایک مرتبہ یہی بات پوچھی گئی، کہہ رہے ہم نے ان سے پوچھا، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ ہم نے آقا حسین قلی حمدانی سے پوچھا کہ ہم اصلاح قلب کے لیے اور قلب کی نورانیت کے لیے اور تحصیل معارف کے لیے ہم کون سا مؤثر ترین عمل آپ کے خیال میں ہے؟ تو حسین قلی حمدانی نے فرمایا کہ ایک عمل سے زیادہ کوئی بھی عمل اتنا مؤثر نہیں ہے جتنا کہ یہ عمل ہے، اگر تم اس پر مداومت کرو، یعنی ہمیشہ اس عمل کو انجام دو،
تو اس سے زیادہ مؤثر کوئی عمل ہی نہیں ہے جس سے تمہارا قلب بالکل طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، اور نورانیت قلب جو ہے اس سے تم بہرہ مند ہوگے، اور معرفتوں پروردگار کی جو معرفت ہے اس میں اضافے سے اضافہ تر ہوتا چلا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ شب و روز میں ایک طولانی سجدہ انجام دو. یہ نماز شب میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس طولانی سجدے میں جس قدر بھی ممکن ہو ذکر یونسیہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انجام دو. اچھا، ذکر یونسیہ حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا، اور کب پڑھا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے. مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مچھلی سے باہر نکلنے کے لیے، جو زندان تھا مچھلی کا پیٹ، اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے اس کو پڑھا تھا. وہ فرماتے تھے لیکن تم اس نیت سے انجام دو کہ اخلاق رذیلہ کی قید و بند سے میرے روح اور قلب نجات پالے اور رہائی پالے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. بس جب بھی کوئی ہمیں پکارتا ہے تو ہم اسی طرح سے فوراً ہم اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. فاستجبنا، فوراً اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ونجیناہ من الغم، اور اس کو غموں سے نجات عطا کرتے ہیں. فوراً مدد آتی. وہ فرماتے تھے اگر کوئی ایک طولانی سجدہ اس طرح سے انجام دے کہ جس میں ذکر یونسیہ کو پڑھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ بار بار ذکر یونسیہ پڑھنا ہے، تو فوری الہی مدد اس کے پاس آتی، جس طریقے سے حضرت یونس کے پاس آئی تھی. اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، تو اخلاق رذیلہ سے بھی ہماری روح اسی طرح سے آزاد ہو جائے گی. وہ فرماتے تھے کہ اس عمل کی اگر مداومت کی جائے، ہمیشہ اس کو انجام دیا جائے، تو میں اس سے زیادہ نورانیت قلب کے لیے کوئی بھی عمل کو مؤثر نہیں سمجھتا ہوں. تو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ ان کے شاگردوں نے، جاننے والوں نے اور دیگر علماء نے آیت اللہ حسین قلیہ حمدانی کے اس عمل کو کرنا شروع کیا، اور ان کے بہت سے شاگرد تو اس طور پر کہ سجدے میں جانے کے بعد 3,000 دفعہ ایک ہی سجدے میں ذکر یونسیہ کو پڑھنے لگے. 3,000 دفعہ ایسی مداومت کی، اور بڑے بڑے مقامات علمیہ پر اور بڑے بڑے مقامات عرفانی کو انہوں نے حاصل کر لیا اسی طویل سجدے کے ذریعے. اور باقاعدہ اس بات کو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اسرار الصلاۃ جو کتاب ہے اس میں بھی، اور المراقبات کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے. اور وہ ایک بات اور بھی فرماتے تھے کہ ہمارے استاد حسین قلیہ حمدانی وہ ایک چیز کو اور بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور وہ ہے شب جمعہ اور جمعے کے روز عصر کے وقت. یہ دو اوقات میں 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے. نہیں، الگ سے بھی، الگ سے بغیر سجدے کے سورہ قدر کی تلاوت شب جمعہ میں 100 دفعہ پڑھی جائے، اور جمعے کے دن عصر کے وقت 100 دفعہ پڑھی جائے. کہتے تھے روحانیت کے لیے یہ بہت ہی زیادہ مؤثر اس بات کو سمجھتے تھے. اور ایک مرتبہ بھی انسان واقعتاً نماز شب کا اس انداز سے پابند ہو جائے اور ارادہ کر کے اس کے اوپر عامل ہو جائے، تو پھر اس کو علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی اٹھانے والے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، باقاعدہ فرشتے نماز شب کے لیے اس کو جگایا کریں گے. اللہم صلی علی محمد. اور باقاعدہ اس کے لیے جیسے کہ آیت اللہ بہجت سے بھی کسی نے کہا تھا، اس کو آیت اللہ بہجت کی کرامات کے اندر بھی یہ چیز کہی جاتی ہے. ایک شخص ان کے پاس آیا اور طالب علم آ کر کہنے لگا کہ میں نماز شب کو نہیں اٹھ پاتا ہوں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ رات کے کون سے پہر تم اٹھنا چاہتے ہو، کون سے پہر؟ تو اس نے ایک وقت بتایا کہ میں اس ٹائم پر اٹھنا چاہتا ہوں، 2 بجے 3 بجے، جو بھی اس نے بتایا. کہا کہ اچھا انشاءاللہ اٹھ جایا کرو گے. وہ طالب علم یہ فرماتے ہیں کہ خود بخود میری آنکھ نماز شب کے وقت فضیلت پر کھل جاتی تھی، خواہ میں 1 گھنٹہ پہلے ہی کیوں نہ سوؤں، جو اس سے پہلے کہ میں پوری رات بھی سوتا رہتا تھا تو نماز شب کے لیے آنکھ نہیں کھلتی تھی. آیت اللہ بہجت نے کہا نہیں انشاءاللہ کھل جایا کرے گی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آنکھ خود بخود نماز شب کے وقت نہ کھل جائے، چاہے میں تھوڑی دیر پہلے ہی کیوں نہ سویا ہوں. یہ آیت اللہ بہجت کی خصوصی کرامات میں سے بھی یہ چیز نقل کی جاتی. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی اس قسم کی کوئی جملے کبھی کوئی عالم عارف کہے تو ظاہر ہے وہ اپنے متعلق بھی اگر بات بیان کرنی ہوتی ہے تو مبہم کر دیتے ہیں تاکہ
ایک اس کے اندر ریاکاری کا کوئی پہلو نہ آ جائے. فرماتے تھے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کو نماز شب کے لیے فرشتہ آ کر جگاتا ہے, فرشتہ آ کر. اور علماء کی سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ خمینی جو امام خمینی کے بیٹے تھے, وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے اور نچلی منزل کے اوپر مہمان تھے. رات کو کسی وقت گھر میں رونے کی آواز گونجنے لگی. آواز سن کر مہمان بھی بیدار ہو گئے اور انہوں نے آ کر مصطفیٰ خمینی کو آ کر جگایا کہ دیکھیے شاید آپ کے ہمسائیگی میں کوئی فوت وغیرہ ہو گیا ہے, کوئی شخص انتقال ہو گیا, کسی کا رونے کی آوازیں آ رہی. مصطفیٰ خمینی نے آواز سن کر کہا ارے یہ تو میرے والد کی آواز ہے, جب بھی نماز شب پڑھتے ہیں اسی طرح سے ان کی حالت ہو جاتی کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتے. اور امام خمینی کے متعلق خود ان کی زوجہ محترمہ خانم خدیجہ ثقفی, بانو ایران کے نام سے جو مشہور ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ جب سے ان کی شادی ہوئی بالکل ابتدائے جوانی سے لے کر اور آخر عمر تک, خانم خدیجہ ثقفی کا انتقال امام خمینی کے بہت بعد میں ہوا, فرماتی تھی کہ آخری عمر تک میں نے کبھی بھی ان کو نماز شب ان کی قضا ہوتے نہیں دیکھی. اوائل جوانی سے لے کر اور انتقال تک ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جب انہوں نے نماز شب کو فراموش کیا امام خمینی. اور اس بات کے لیے گواہی آیت اللہ فاضل لنکرانی کی بھی موجود ہے. وہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ فاضل لنکرانی کی امام خمینی نے مسلسل 70 سال تک بغیر کسی تعطل کے, بالکل بچپنے کے ابتدائی دور سے لے کر اور اختتام تک, بچپن اور پھر جوانی کا دور امام خمینی کا, اور 70 سال تک اس لحاظ سے مسلسل نماز شب ادا کی. اور ہمیشہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ہمیشہ فجر سے 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور نماز اور تلاوت وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. اور بہت سی کرامتیں اس لحاظ سے نقل بھی ہوئی ہیں کہ شہید محراب آیت اللہ قدوسی, دیکھیں تقریباً 6 علماء ہمارے ایسے ہیں جو شہید محراب کے نام سے مشہور ہیں, جو دوران نماز جماعت پڑھاتے ہوئے شہید ہوئے. 5 تو ایران کے اندر ہی ہیں جس میں آیت اللہ دست غیب بھی ہیں, آیت اللہ قاضی طباطبائی بھی ہیں, آیت اللہ قدوسی بھی ہیں, اور بھی بہت سے جو ہے علماء ہیں. اور عراق میں جو ایک شہید ہوئے تھے آیت اللہ باقر الحکیم, وہ تو خیر ایرانی نہیں تھے, تو 5 ایران کے تھے اور ایک عراق کے 6 افراد کو کہا جاتا ہے شہید محراب. ان میں آیت اللہ قدوسی بھی ہیں جن کی تصویر سامنے. وہ فرماتے ہیں انقلاب سے پہلے کا ایک سفر ہم کو درپیش تھا, میں آیت اللہ امام خمینی کے ساتھ تھا, اور میں نے جتنے بھی سفر ان کے ساتھ کیے میں نے ان کے سفروں میں کوئی نہ کوئی کرامت دیکھی. کہہ رہے مشہد سے واپسی کا سفر تھا, ریگستانی علاقے سے ہماری گاڑی گزر رہی تھی. اچھا اس زمانے میں جو بھی حالات تھے, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے, تو رستے میں روسی سپاہیوں نے ان کو روکا, روسی سپاہیوں نے, اور تلاشی وغیرہ کے لیے. تو امام خمینی کو کچھ نہیں کہا کہ تلاشی لو, اور خود نیچے اتر کر یعنی کہتے تھے کہ ناممکن تھا کہ کوئی رات اس طرح سے سفر کی گزر جائے اور امام خمینی نماز شب نہ پڑھیں. امام خمینی, اچھا ریگستانی علاقہ تھا, کہہ رہے ہیں نہ ہمارے پاس پانی تھا, پانی کا ایک قطرہ ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ امام خمینی نے اپنی آستینیں الٹی ہوئی ہیں, اوپر کی ہوئی ہیں, اور نہ جانے کہاں سے پانی ان کے ہاتھوں کے اوپر جاری ہو رہا ہے اور خود بخود وضو ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کتاب فراز ہائے از آباد میں آیت اللہ شہید قدوسی شہید محراب کی یہ کلمات اور جملے اس کے اندر جو ہے نقل ہوئے. تو بڑی کرامتیں علماء کسی صورت میں بھی اس کو ترک نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ امام خمینی کے متعلق کہا گیا تھا کہ جس وقت ان کو دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا آخری ایام میں, تو قم سے ایمبولینس کے ذریعے امام خمینی کو منتقل کیا جا رہا تھا تہران کے لیے, وہاں کے ہاسپٹل میں. کئی گھنٹے کا سفر تھا, ظاہر قوم سے تہران کا, راستے میں برف باری بھی بہت ہو رہی تھی, شدید سردی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ ہاسپٹل پہنچتے ہی امام خمینی نے سب سے پہلے نماز شب ادا کی. شدید ترین سردی, برف باری, دل کا عارضہ, ہاسپٹل میں ایمبولینس کے ذریعے منتقل کیا گیا ہے, اور ابھی فوراً جاتے ہی نماز شب کو ادا کیا. اور پیرس سے جب تہران انقلاب کے بعد آ رہے تھے
تو جہاز میں سارے افراد سو رہے تھے سوائے امام خمینی کے، جو گریہ وزاری کے اندر اور نماز شب کے اندر جہاز کی اوپری منزل کے اندر مصروف نماز شب تھے۔ اچھا، ایئر فرانس کا جہاز تھا، غیر ملکی اور نان مسلم عملہ تھا، وہ سب پریشان تھے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں۔ وہ خود پریشان تھے کہ آقا کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کسی بات سے ناراحت ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں، جب بھی اللہ کے حضور نماز شب کے لیے اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں تو یہی ان کی حالت ہو جاتی۔ پاسداران انقلاب بھی ایک بات کہتے تھے کہ جب بھی کوئی امام خمینی کو ہم میں سے کوئی نماز شب کے لیے کبھی بیدار کر دیتا تھا تو امام خمینی کی نگاہ کرم و نوازش کا مرکز بن جاتا تھا۔ ہمیشہ اس کے احسان مند ہو جاتے تھے کہ اس نے مجھ کو نماز شب کے لیے بیدار کیا۔ تو یعنی ایک بار کوئی شخص واقعتاً نماز شب کا پابند ہو جائے تو کرامت اور فضائل اس سے ہونے لگتے ہیں۔ البتہ نیت یہ نہیں ہو کہ وہ لوگوں کو کرتب دکھائے اور جناب کوئی فضیلتیں حاصل اس لحاظ سے کر کے، نہیں، نیت پروردگار عالم کی رکھے تو خود بخود اس کے پاس بہت سی کرامتیں آنے لگتی ہیں۔ آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی، وہ ایک عالم سید محمد جزائری کے متعلق یہ بات فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ آقا سید محمد جزائری استخارہ تسبیح کے بہت ماہر تھے۔ استخارہ تسبیح، یہاں تک کہ وہ استخارہ کرانے والوں کی نیتوں تک سے واقف ہو جاتے تھے۔ تو ایک عالم تھے آقا رضا زنجانی، ان کے مالک مکان نے ان کو نوٹس دے دیا کہ بھئی آپ گھر خالی کر دیں، میں نے تو اپنا گھر فروخت کر دیا، اب آپ جائیں جہاں بھی آپ کو جانا ہے۔ وہ بہت حیران اور پریشان سرگرداں ہو گئے کہ بھئی میں کیا کروں، کہاں میں سامان لے کے گھر والوں کو اور بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سید محمد جزائری سے استخارہ کروانا چاہیے۔ سید محمد جزائری جو زمانے میں استخارے کے بڑے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے استخارہ کیا اور کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خریدار کو زمین کے اوپر پاؤں رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس مکان کی۔ یعنی جس نے مکان خریدا تھا نا، مالک مکان نے نوٹس دیا تھا کہ مکان تو میں بیچ چکا ہوں، خریدار اب یہاں پہ آنے والا، اب اپنے انتظام کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ استخارہ دیکھا اور کہا کہ اس خریدار کو تو مکان کی زمین پہ پاؤں رکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، اور کہہ رہے ہیں چند روز بعد ہی اس کو دل کا دورہ پڑا اور انتقال کر کے ڈیل کینسل ہو گئی۔ اچھا، اتنی زیادہ ان کی شہرت تھی کہ قوم کا جو اس زمانے میں حاکم گورنر جو بھی تھا، سید محمد جزائری کا دوست بھی تھا، یعنی جن کے پاس یہ والی طاقت تھی۔ تو وہ بھی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے استخارہ کیا تو اس نے کہا کہ اچھا، بلکہ ان کی نیت بھی بتا دی کہ تم اس نیت سے استخارہ کروا رہے ہو۔ اس نے امتحان لینے کے لیے کہا کہ اچھا ایک دوسرا استخارہ اور دیکھ لیں، میں دوسری ایک اور نیت کر رہا ہوں، اور نیت اس نے پہلے والی نیت ہی رکھی جو جس سے پہلا استخارہ دکھوایا تھا۔ تو انہوں نے کہا سید محمد جزائری نے کہ یہ تم نے دوبارہ مجھ سے اسی نیت سے استخارہ کیوں دکھوایا ہے؟ یعنی اس نیت سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ تو آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ان کے بیٹے سے بات پوچھی کہ تمہارے والد کو یہ کرامت کیسے ملی، یعنی استخارے میں نیتوں کا لوگوں کو پتہ چلا لینا۔ تو ان کے بیٹے نے کہا اور تو کوئی بات میں جانتا نہیں ہوں اتنی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ نماز شب کی پابندی کی وجہ سے ان کو یہ کرامت ملی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ 14 سال کی عمر سے ہمارے والد نماز شب کے اس قدر پابند تھے کہ انتقال تک کبھی نماز شب کو قضا نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس سے کتنی کرامتوں کا انسان کے پاس ظہور ہونے لگتا ہے، کتنی طاقتیں اس کے پاس اس لحاظ سے آ جاتی ہیں روحانی اعتبار سے کہ، لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ عبادت پروردگار کی انجام دینی ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی ایک پیکیج کے اندر کچھ چیزیں ہیں، لیکن نیت پروردگار عالم کی عبادت کی خالص انسان کو رکھنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسالہ جو لقاء اللہ جو آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کا ہے کتاب، اس میں انہوں نے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، یہ بہت ہی بڑے عالم عارف گزرے ہیں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی، ان کی وضو، ان کی جو نماز،
اس کے بڑے تذکرے ملتے ہیں، اور نماز شب کے بھی بے تحاشا پابند تھے نماز شب کے۔ خود فرماتے ہیں آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کہ ایک رات کو جب میں بیدار ہوا نماز شب کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، ایک گھر، اور اس گھر سے ایک روشنی سی نکل رہی ہے اور 500 گھروں کو وہ روشنی اطراف کے اندر منور کر رہی، اور کہہ رہے ہیں مجھے الہام ہوا اس وقت کہ اس گھر میں حضرت حجت امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضرت حجت اس گھر میں نماز شب ادا فرما رہے ہیں۔ ایک نور سا اس گھر سے نکل رہا ہے جو اطراف کے 500 گھروں کو بھی منور کر رہا ہے۔ تو دیکھیے ہماری یہ نماز شب اگر ہم اس کے پابند ہوں تو امام زمانہ علیہ السلام شب میں نماز شب کو ادا فرماتے ہیں، ہماری نماز ان کی نماز کے ساتھ ہی مل کر پروردگار عالم کی طرف قبولیت کو انشاءاللہ اختیار کرے گی۔ اور کیونکہ یہ امام زمانہ خود اپنے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی کے فرزند ہیں، صلی اللہ علیہ محمد کہ ان کی کنیز تھی ام سعید، ایک کنیز تھی ام سعید نام کی، ان سے کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی رمضانوں میں جو عبادت تھی اور دوسرے مہینوں میں جو عبادت تھی ان میں کیا فرق تھا؟ تو کہنے لگی عبادت کے لحاظ سے تو حضرت امیر المومنین کی رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کوئی فرق ہی نہیں تھا، پورے سال کی تمام راتوں میں اسی طرح سے جاگ کر عبادت کرتے تھے اور دن میں اسی طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ یعنی پورے یہی وجہ ہے کہ جب شب 19 رمضان کو گھر سے نکل کر جا رہے تھے تو آسمان کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے طلوع فجر گواہ رہنا، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ تو طلوع ہوئی ہو اور علی سو رہا ہو۔ تو بہرحال یہ دیکھیے جو لذت ہے، جو سحر خیزی کی لذت ہے، یہ نماز شب کی لذت ہے، یہ عرفا ایسی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ آیت اللہ شہید مرتضی مطہری فرماتے تھے کہ نماز شب، اس کی جو مناجات ہے، اس کی جو لذت معنوی ہے، یہ سوائے صادقین کے، صابرین کے اور مستغفرین بالاسحار کے، یعنی جو سحر کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اس سے ان کے علاوہ کوئی اس لذت سے واقف نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو پورا دن فسق و فجور کے اندر انسان گزارے، پورا دن جو ہے وہ مادیات کے غلبے اس کے اوپر رہیں، اور پورا دن ہنسی کھیل کے اندر اس طرح سے اڑا دے، لہو و لعب کے اندر مصروف رہے، رات کو اتنا کھانا کھا لے کہ سانس لینے کی اس کے پاس جگہ نہ رہے، بستر پر مردار بن کر جا کر اس طرح سے لیٹ کر سو جائے، کوئی گمان کر سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نماز شب کے لیے اٹھ کر اور مناجات کی لذت کو کبھی حاصل کر سکے گا؟ اس کے لیے دن بھی ایسا ہی گزارنا پڑتا ہے۔ تو شہید مطہری کے متعلق باقاعدہ احیاء تفکر اسلامی کے اندر یہ بات لکھی کہ روزانہ ایک جز قرآن کا، یعنی ایک سپارہ روزانہ جو ہے تلاوت کرتے تھے، اور رات کے وقت کچھ وقت آرام کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے، اور کہتے تھے ان دو چیزوں کے اوپر اگر کوئی شخص عامل ہو جائے، دو چیزوں پر عامل ہو جائے اگر کوئی شخص، یعنی روزانہ ایک پارے کی تلاوت اور کچھ وقت آرام کرنے کے بعد نماز شب کے لیے اگر کوئی شخص اٹھ جائے، تو فرماتے تھے اس کے بعد وہ 100 سال کی بھی عمر گزارے، ایک رات کبھی ایسی نہیں گزرے گی کہ جس رات کو وہ آرام کے ساتھ نہ سوئے، سکون کی نیند نہ سوئے، اور اس کا دل زندہ نہ ہو جائے۔ یعنی کہتے تھے ممکن ہی نہیں۔ تو دنیاوی لذتوں اور گناہوں کو ترک کرنے سے اصل میں یہ لذت حاصل ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بس لذت حاصل ہونے لگے گی نماز شب کی اس کو جب تک کہ وہ گناہوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جب کوئی شخص اس انداز سے گناہوں کو ترک کرنے کے بعد نماز شب ادا کرے تو اس کے بعد جب بھی وہ ذکر خدا کرے گا اور نماز شب کے اذکار کو ادا کرے گا، در و دیوار اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر تسبیح پروردگار کرنے لگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ باقاعدہ کتاب برق اللہ پارسائی کے اندر، یعنی پارسائی اور زہد و تقوی کا اوج اور پیک جسے کہا جائے، وہ آیت اللہ کوہستانی کو کہا جاتا ہے، اسی نام سے ان کی کتاب بھی لکھی گئی ہے ان کی سیرت پہ۔ اور یہ آیت اللہ کوہستانی وہی ہیں کہ جو کہ
شاہ عبد العظیم جن کا روضہ تہران میں ہے، وہیں پر ان کی قبر مبارک بھی آیت اللہ کوہستانی کی. تو ان کے شاگردوں نے دیکھا کہ ایک رات کو وہ بہت زیادہ گریہ وزاری کر رہے ہیں اور نماز شب کو ادا کرنے کے بعد صحیفہ سجادیہ کی ایک دعا کو پڑھ رہے ہیں. ہم لوگ بہت دیکھ کر حیران اور کچھ دہشت زدہ سے بھی ہو گئے کہ ان اذکار کی صدائیں در و دیوار سے بھی اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، یعنی در و دیوار سے صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اور یہی بات آخوند کاشی کے متعلق بھی کہی جاتی. آخوند کاشی باقاعدہ ان کے موضوع پر بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے، ان کی سیرت پر شرح احوال آخوند ملا محمد کاشانی، آخوند کاشی کے نام سے لیکن مشہور ہیں. اچھا، یہ استاد تھے آیت اللہ نجفی کوچانی کے. یہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے آیت اللہ نجفی کوچانی، اور ان کی تصویر اگر آپ پہچانے تو وہی ہیں جو کہ پاؤں میں رسی باندھ کے ایک دوسرے کو نماز شب کے لیے جگائے کرتے تھے، اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا. تو یہ استاد تھے آیت اللہ نجفی کوچانی کے بھی آخوند کاشی. یہ جب نماز پڑھتے تھے اور مناجات و گریہ کرتے تھے تو مدرسے کے طلاب بھی کہتے تھے کہ مدرسے کی دیواروں سے ہم نے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی آوازیں نکلتے دیکھی. تو آج کل کے تو دیکھیے طالب علم جو ہے وہ بہرحال عبادت سے بھی بھاگتے ہیں، اور باقاعدہ کچھ تو اس قسم کے مغالطوں کے اندر حوزہ علمیہ کے کچھ طالب علموں کو بھی دیکھا گیا ہے، سب نہیں، کچھ طالب علم، یہ تو میں نے ایسی آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، وہ یعنی کچھ طالب علموں کا اپنا یہ نظریہ ہے کہ صرف ہمیں درس پڑھنا چاہیے. نماز شب معنی تحصیل علم دین ہے، یعنی اگر اس میں ہم ٹائم لگائیں گے اس سے بہتر نہیں کہ اتلاف وقت ہے تو کہ عبادت ٹھیک ہے، جب علم کوئی حاصل ہو جائے گا تو پڑھتے رہیں گے بعد میں نماز شب. علماء فرماتے ہیں سخت اشتباہ، توفیقات علمی کا حصول خود جو ہے جس سے طالب علم کو فائدہ ہوتا ہے وہ خود نماز شب پڑھنے سے ہوتا ہے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رہبر معظم، اکثر ان کی جب بھی وہاں آتے ہیں قوم ان کی قبر پر ضرور جاتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں باقاعدہ کہ جو نماز شب پڑھ کر بڑے بڑے مقامات علمیہ اور عرفانیہ کے اوپر پہنچے، اور جن افراد نے بھی نماز شب کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کی، مطالعے کے اندر غرق رہے، انہوں نے پوری کوشش کی، تب بھی وہ باوجود اس کے کہ پورے وقت انہوں نے علم دین کو لگایا نماز شب کو چھوڑ کر، لیکن وہ کبھی کسی بڑے علمی مقام تک نہیں پہنچ سکے. ایک بے برکتی ہے، وہ علم نورانیت سے آ رہی ہے کہ جس کے ساتھ طالب علم نماز شب نہ پڑھے. بلکہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں، جو شیعت سے خارج ہے، وہ شخص کہ جو کوئی نماز شب نہ پڑھتا ہو. اب بتائیے شیعت سے خارج ہونے کے بعد کون سا علمی مقام آپ کو حاصل کرنا ہے؟ بہت سے لوگ تو شرارتاً بھی اس بات کی باتیں کرنے لگے کہ نہج البلاغہ کے اندر مولا کا فرمان ہے کہ یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں نماز سے بہتر ہے، تو ہم یقین کی حالت میں سو جاتے ہیں. اچھا، یہ نہیں پتا کہ حکمت نمبر 97 جا کر آپ نہج البلاغہ میں دیکھیے گا کہ اس سے پہلے کا جملہ کیا ہے. امام نے خارجی کے متعلق یہ بات کہی تھی، ایک خارجی سے امام نے یہ بات سنی تھی کہ وہ نماز شب جو ہے کا بہت پابند ہے اور تلاوت قرآن بھی وہ بہت زیادہ کرتا ہے. تو امام نے پھر یہ جملے کہے تھے کہ شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے یقین کی حالت میں سو جاتے ہیں. خارجی کے متعلق، یعنی آپ اپنے لیے خارجی کا قول امام کا جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. جو دین سے خارج تھا، جو دشمنی امیر المجرمین خارجیوں نے جنہوں نے جنگ کی ہے امام سے، وہ اس قسم کے زاہد خشک ہوا کرتے تھے کہ کفر کے باوجود وہ اس طرح سے یہ والا عمل کرتے تھے. ان کے متعلق امام نے یہ بات کہی تھی. تو آج کل مومنین اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین کی حالت میں سو جاتے. خیر، تو بہرحال اب آ جائیے، یہ تو اس کی کچھ اس لحاظ سے بات تھی. اب آ جائیے کچھ اس کے فقہی مسائل پر. نماز شب کی کل رکعت کتنی ہیں؟ 11 رکعت کی نماز ہے، اور 2 کر کے 4 نمازیں تو نماز شب کی نیت سے پڑھی جائیں گی، 2 رکعت نماز شفا کی نیت سے پڑھی جائے گی، اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھی جائے گی. اچھا، یہ جو نماز شب کا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں 8 رکعت 2 کر کے ایک جیسی نمازیں ہیں،
اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر. اس میں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ بافضیلت حصہ آخری والا ہے. آخری والے سے مراد 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر کا. یہ سب سے زیادہ بافضیلت ہے. اچھا، یعنی یہ باقی 8 رکعت سے بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے. اچھا، اب 11 رکعتی جو نماز شب ہے، اس میں کون سی نماز سب سے زیادہ بافضیلت ہے؟ ابھی تو آپ نے سنا آخری والا. آخری کے اندر سے بھی نماز شفع جو ہے اس کی فضیلت نماز وتر سے زیادہ ہے. تو اس لحاظ سے پوری 11 رکعت میں سے جو سب سے زیادہ بافضیلت نماز ہے وہ نماز شفع. اچھا، نماز شب کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ دیکھیے، آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تو غروب آفتاب سے ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور لیکن پڑھی اس وقت جائے گی کہ جب جتنی دیر میں نماز مغربین پڑھی جاتی ہے اتنا وقت گزر جائے. یعنی بلکہ نماز مغربین پڑھ ہی لیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ نماز شب کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا وقت چلے گا یہاں تک کہ فجر تک اس کا وقت رہے گا. البتہ یعنی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین نماز شب کو نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فوراً بعد بھی. البتہ اس کا ثواب نسبتاً کم ہے کیونکہ اس کا ایک وقت فضیلت بھی ہے. وقت فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، قول مشہور یہ ہے، زیادہ تر علماء کا نظر یہ ہے کہ اصل وقت اس کا شروع ہوتا ہے آدھی رات کے بعد سے، آدھی رات اور طلوع فجر تک. لیکن آقا سیستانی کا ایک ایکسپشن ہے، وحید خراسانی بھی یہی کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، نماز مغربین پڑھنے کے فوراً بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن وقت فضیلت ابھی نہیں آیا. وقت فضیلت آئے گا آدھی رات کے بعد، اور خاص طور پر آخری جو پہر رات کا ہوتا ہے، اور اس میں بھی فجر سے جتنا قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا. نماز شب کا جو وقت فضیلت ہے وہ فجر سے قریب ترین ہے. عام طور پر یہ وہی وقت ہوتا ہے جو رمضانوں میں روزہ سحری بند ہونے کا وقت ہوتا ہے، یعنی تقریباً 10-12 منٹ پہلے آپ سحری اپنی بند کر دیتی ہیں. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز فجر جس وقت آپ پڑھیں گے اس سے 10 منٹ پہلے کا جو امساک کا پیریڈ ہوتا ہے، عام طور پر لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اس دوران کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو اس دوران بہتر ہے کہ نماز شب کو سب سے بافضیلت وقت وہ ہے. البتہ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کا دورانیہ طویل ہے، اور بالکل نماز مغربین کے فوراً بعد سے لے کر فجر تک اس کا ٹائم رہتا ہے. اچھا، اب ایک سوال ہے کہ کیا نماز شب میں کمتر رکعت پر اختصار کی شرعاً اجازت ہے؟ بھائی 11 رکعت ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، معلوم ہے کہ فضیلت بہت زیادہ ہے، 11 ہی پڑھنی چاہیے لیکن نہیں پڑھی جاتی یا ابھی عادت نہیں ہوئی ہے. تو جی ہاں، شرعاً اس کی اجازت ہے کہ اس کو آخری 3 رکعت جو ہیں نماز شفع 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر، اس پر بھی آپ اختصار کر سکتے ہیں. نماز وتر یا نماز وتر اور نماز شفع، یعنی باقاعدہ اس بات کی شرعی طور پر اجازت ہے. البتہ ثواب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں 11 رکعت مکمل پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. لیکن بہرحال اگر کوئی چاہتا ہے کہ نہیں نماز شب میرے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے، اس کا ثواب تو کم سے کم وہ اس طرح سے ضرور کر لے، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وہ فرماتے ہیں کہ علیکم بصلاۃ اللیل ولو رکعۃ واحدہ، نماز شب کی پابندی کرو چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ پڑھو. تو اگر کوئی شخص 3 نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم 1 رکعت تو نماز شب پڑھ ہی لے. یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل نماز شب کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو جبکہ اتنی سہولتیں اور آسانیاں. تو اور اس کے اندر اس بات کا بھی ہے جو ہم پچھلی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ نافل فجر کو بھی نماز شب کے ساتھ ملا سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے نماز مغربین پڑھی اور نماز مغربین پڑھنے کے بعد نماز شب پڑھ لی تو وہ اس کے فوراً بعد نافل فجر بھی پڑھ سکتا ہے. یعنی اس کے بعد
نافل فجر پڑھ لے تو یہ بھی اس کو ایک خصوصیت سہولت حاصل ہو جائے گی. اچھا، اب جو افراد بھی جن پر بھی قضا نمازیں ہوں ان کے لیے علماء ایک تجویز دیتے ہیں. عام طور پر قضا نماز اتنی زیادہ ہیں، اس سے لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی مستحب نمازوں کو چھوڑیں، چاہے وہ نماز شب ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی قضا اتار لیں. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، اپنی قضا کو بہرحال فوقیت اور اہمیت زیادہ دینی چاہیے، آخرت میں پوچھا تو اسی کا جائے گا. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال نماز شب کو بھی کیوں چھوڑیں، تو ایک طریقہ کار کر سکتے ہیں کہ جو 8 رکعتیں آپ پڑھتے ہیں اس سے پہلے نماز شب کی نیت سے 2 رکعت کر کے جو 4 نمازیں ہیں، اس کے بجائے آپ کوئی بھی 8 رکعتیں قضا پڑھ لیں. مثلا ظہر اثر پڑھ لیں ظہر اثر ہی کی نیت سے، ابھی اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے، یا مثلا فجر کی 2 کر کے 4 نمازیں قضا پڑھ لیں، اور جو 3 رکعتیں ہیں وہ آپ نماز شب ہی کی نیت سے پڑھیں، یعنی نماز شفع کی 2 رکعت اور 1 رکعت نماز وتر. تو اس لحاظ سے یہ اس کا ایک آپ کو مل جائے گا ثواب کہ آپ کی قضا نمازیں بھی ایک لحاظ سے اتر گئیں اور نماز شب کا بھی آپ کو ثواب مل گیا، کیونکہ شرعاً اس بات کا اختیار ہے، اختصار کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 3 رکعت کے اوپر بھی اور حتیٰ کہ 1 رکعت تک کے اوپر بھی اختصار کیا جا سکتا ہے اور مختصراً 1 رکعت نماز بھی پڑھی جا سکتی. تو یہ ان کے لیے بہرحال ایک تجویز تھی. البتہ یہ ہے کہ ایک چیز جو بہت رائج ہے کہ اگر کوئی شخص نماز شب پڑھ رہا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں اسی کے اندر بھی اپنی وہ قضا نمازوں کی نیت کر لے، تو قضا واجب نمازوں میں آیت اللہ سیستانی بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ اس کے اندر تداخل ممکن نہیں. یعنی قضا نماز آپ نے کہا کہ میں یہی جو 2 رکعت کر کے مثلا نماز پڑھ رہی ہوں، یہ فجر کی بھی ہو رہی ہے اور اسی میں ہی میں نماز شب کی بھی نیت کر رہی ہوں. ہاں، 2 نمازوں کو یعنی ایک واجب نماز اور ایک یہ والی نماز شب اس طرح سے ملا کے ان کا تداخل آپس میں نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ قضا نماز پڑھیں گی تو قضا نماز ہی اترے گی، اور اگر نماز شب پڑھیں گی تو نماز شب ہی کاؤنٹ ہوگی. یعنی ان دونوں کی نیتوں کو آپس میں ملا نہیں سکتے. البتہ کیا ہے، عام طور پر علماء اس طرح کی مثالیں بھی دیتے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو جس کی وجہ سے شاید یہ اشتباہ ہونے لگتا ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے. وہ ایک اگر ہم جیسے رمضان کے روزے میں بھی ہوتا ہے کہ کسی ایسے دن رمضان کا روزہ آ گیا، مثلا 18 ذی الحجہ آ گئی اور کسی پر قضا رمضان کے روزے موجود ہو تو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن اس کا بھی دل محسوس کے رہ جاتا ہے کہ کاش مجھ پر قضا روزے نہ ہوتے تو آج میں مستحبی روزہ رکھ لیتا. تو اس افسوس کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم اس کو مستحب روزے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا. یعنی وہ قضا ہی کی نیت سے روزہ رکھے لیکن مستحب کا ثواب بھی اس کو مل جائے، لیکن نیت یہ نہ کرے کہ یہ دونوں روزے میں ایک وقت میں نیت کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنی قضا نمازیں اتارے اور دل میں افسوس کرے کہ دیکھیں نمازیں تو میں ابھی بھی پڑھ رہا ہوں لیکن کاش میری قضا نمازیں نہ ہوتی تو میں آج یہی مستحب کی نیت سے نماز شب کی نیت سے پڑھتا، تو انشاءاللہ پروردگار عالم دونوں ثواب اسے عطا فرما سکتا ہے. تو لیکن یہ نیت تداخل کے طور پر نہ کریں کہ قضا نماز کے ساتھ ملا کر نماز شب کو پڑھنے کی نیت، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اب کیا نماز شب میں نوافل نماز کا تداخل ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز شب ہم پڑھ رہے ہیں، مثلا ہم پڑھ رہے ہیں نافل مغرب بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی، تو ہم نے سوچا کہ اسی میں ہم نماز شب کی بھی نیت کر لیں، تو یہ والا تداخل بھی نہیں ہو سکتا. نافلہ مغرب کا غفیلہ کے ساتھ تداخل ہو سکتا ہے، وہ پہلے بھی بیان ہوا تھا اور اگلی نشست جو بھی ہماری ہوگی اس کے اندر جب ہم نماز غفیلہ کے مسائل بیان کریں گے تو تفصیل وہاں پر آئے گی. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے نوافل یومیہ کا تداخل نماز شب کے ساتھ کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ دماغ میں چیز رہے. اور ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے اس میں کہ کیا نماز شب کے لیے سونا ضروری ہے؟ تو دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ کچھ وقت سونے کے بعد اٹھ کر نماز شب پڑھی جائے تاکہ ذرا طبیعت بھی فریش ہو جائے، ایک نشاط آ جائے اور کسل مندی اور وہ جو ایک سستی ٹائپ کی ہوتی ہے وہ دور ہو جائے. تو بہرحال کچھ وقت بہتر ہے کہ سو کر اٹھ کے نماز شب پڑھے، لیکن اب یہ کوئی ضروری نہیں. یعنی اگر آپ مسلسل جاگتے ہوئے جا رہی ہیں
تو اسی حالت میں بھی نماز شب کا جب وقت آ جائے یا وقت فضیلت آ جائے تو آپ نماز شب پڑھ سکتی ہیں. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم سوئے نہیں اور نماز شب پڑھ لی تو گویا نماز شب شمار نہیں ہوتی. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. نماز شب کے لیے سونا اس لحاظ سے ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ہے. اچھا، نماز شب کا مختصر ترین طریقہ کیا ہے؟ اب یہ تفصیلی بھی آئے گا. مختصر طریقہ تو بہت ہی آسان ہے. 2 رکعت کر کے ساری نمازیں پڑھتی ہوئی جانی، صرف آخری ایک نماز وتر جو ہے، اور ان سب کے اندر صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اختصار کیا جا سکتا ہے. باقی وہی رکوع سجدہ تشہد سلام وغیرہ جس طرح نماز فجر کی طرح سے پڑھی جائے گی، اور ہر رکعت میں فقط اور فقط سورہ الحمد بھی پڑھ لیں تو نماز شب کے لیے بہت کافی. ہر رکعت میں پوری 11 رکعت کے اندر اگر آپ صرف اور صرف سورہ الحمد کے اوپر اکتفا کر لیں تو یہ مختصر ترین طریقہ ہے. البتہ ایک تفصیلی طریقہ بھی. تفصیلی طریقہ میں تو ایک تو وہی ہے، دیکھیے 8 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی فجر کے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد جو نماز شفع ہے اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ والناس، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ فلق. یہ نماز شفع کے اندر پڑھی جائے. البتہ سورہ الحمد کے اوپر بھی اکتفا ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سورے پڑھے جائیں تو اور زیادہ اچھا ہے. اور آخری رکعت جو ہے نماز وتر، اس میں الحمد کے بعد 3 دفعہ سورہ توحید ہے اور ایک بار سورہ ناس اور فلق ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، 3 2 5 6 سورہ ہیں. یہ نماز مستحب کے جو نماز واجب کے ساتھ جو فرق بتائے گئے تھے اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ واجب نماز میں تو الحمد کے بعد صرف ایک ہی سورہ پڑھنا ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ 5 سورے اور آ رہے ہیں. تو نماز وتر میں یا وتر میں 3 مرتبہ سورہ توحید الحمد کے بعد، اور ایک مرتبہ ناس اور فلق، اور پھر ایک طویل قنوت اس کے اندر پڑھا جاتا ہے جس میں 40 مومنین کے لیے دعا کی جاتی ہے یا ان کے لیے استغفار کیا جاتا ہے. اچھا جی 40 مومنین کا تو ابھی آگے آئے گا. ابھی میں کبھی کہا، ابھی 40 مومنین تفصیل بھی آنے والی ہے. ممکن ہے کہ غلط اس میں لکھا ہو، لیکن بہرحال یہ کہ یہ طریقہ ہے اس کے اندر. اور ہاں، ایک اور بھی بات بتا دی جائے کہ اس کے جو یہ سورے ہیں ان کی ترتیب کو بھی بدلنے کا آپ کو اختیار ہے، یعنی جائز ہے آپ کے لیے. بلکہ ان سوروں کو چھوڑ کے کوئی اور سورے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. اچھا، اب ایک تو وہی ایک نگاہ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس طرح سے جو بھی طریقہ کار بیان ہوا اس میں اس طرح سے اس نماز کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا. وہ تو کبھی خیر بیان ہو گیا. اچھا، اس کے بعد نماز کے بعد کچھ اذکار ہیں تفصیلی طریقے. اس میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 70 مرتبہ ھذا المقام العائذ بک من النار، یہ اس کے اندر ہے. تو یہ اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. 300 مرتبہ الف، 1 مرتبہ رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الغفور الرحیم، اور آخر میں 1 مرتبہ ھذا المقام العائذ بک من النار. یہ والا ذکر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے. اچھا، نماز شب کے بعد دیکھیے دعا کی بہت اہمیت ہے، اور دعا لازمی قبول ہوتی ہے نماز شب کے بعد. باقاعدہ کتاب ایک ہے میرۃ الاحوال کے نام سے، اس میں آیت اللہ وحید بہبہانی کے پوتے آقا احمد بہبہانی نے ایک واقعہ لکھا ہے. آیت اللہ وحید بہبہانی استاد الاصولیین کہلاتے ہیں. آیت اللہ باقر وحید بہبہانی، جنہوں نے باقاعدہ اخباریوں کو ایک مناظرے کے بعد شکست فاش دی تھی، اور اس کے بعد سے اخباری پھر کبھی سر نہیں اٹھا سکے. تو ان کے پوتے ہیں آقا احمد بہبہانی. انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ملا تقی مجلسی جو علامہ مجلسی کے والد تھے، جس رات علامہ باقر مجلسی پیدا ہو رہے تھے تقی مجلسی کے گھر، تو ان کے والد نے اس رات نماز شب ادا کی تھی، اور نماز شب ادا کرنے کے بعد بہت زیادہ گریہ وزاری کیا تھا، اور دعا کی تھی کہ پروردگار اللہم بحق محمد و آل محمد، اس پیدا ہونے والے بچے کو دین خدا اور احکام سید المرسلین کو نشر کرنے والا قرار دینا، اور پروردگارہ اس کی تائید کرنا،
اور اس کی توفیقات کے اندر اضافہ فرمانا. اور اسی وقت گہوارے جیسی یہ دعا ختم ہوئی اسی وقت گہوارے سے آیت اللہ باقر مجلسی کے رونے کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی. تو یہ دونوں باپ اور بیٹے ایک ہی زری کے اندر جو ہے وہ دفن ہیں. اور آیت اللہ احمد بیابانی فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ ان کے والد کی نماز شب کے بعد دعا کی تاثیر کا نتیجہ ہے کہ باقر مجلسی نے اتنے بڑے علمی مقام کو اور اتنی دینی خدمات کو انجام دیا. اچھا، اب ایک چیز اور جو اس کے اندر ایک سوال پوچھا جاتا ایک ہے کہ کیا نماز شفا میں قنوت پڑھنا ہے؟ تو دیکھیے، نماز شفا میں قنوت نہیں ہے. نماز شفا میں قنوت مشروع نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، لیکن یہ سب مراجع کا متفقہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ آیت اللہ خوئی تو مستحب قرار دیتے تھے کہ نماز شفا میں قنوت پڑھا جائے. لیکن بہرحال آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کی مشروعیت نہیں ہے، نماز شفا میں قنوت نہ پڑھا جائے. اور البتہ جو نماز وتر یا نماز وتر ہے اس میں قنوت پڑھا جاتا ہے. لیکن کیا اگر ہم چاہیں کہ اس میں بھی قنوت نہ پڑھیں تو کیا اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، نماز وتر کو بھی بغیر قنوت کے پڑھ سکتے ہیں، بغیر قنوت کے پڑھنے کی اس کو اجازت ہے. اور طویل ترین قنوت اس کو پڑھا جائے، اس کے اندر طویل دعائیں ہیں وہ مانگی جائیں. حتیٰ کہ جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی تو کتنے ہی فوجی اس رات کو جب راتیں ہوتی تھیں تو وہاں پر بھی نماز شب پڑھا کرتے تھے محاذ کے اوپر، اور وہاں پر بھی دعائے قنوت جو ہے اس کے اندر پڑھتے تھے. اور کچھ علماء کے تو یہاں تک حالات میں ملتا ہے کہ وہ نماز وتر کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھتے تھے. دعائے ابو حمزہ صومالی رمضان المبارک کی کتنی طویل ترین دعا ہے وہ تک پڑھتے تھے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں ایک زمانہ دیکھا تھا ہم نے اپنے جوانی کے دور میں حرم امیر المومنین میں، جب وہاں پر طالب علمی کا دور تھا، کہہ رہے ہیں ہم نے ایک دفعہ خود گنا تھا کہ حرم امیر المومنین کے صحن میں تقریباً اس وقت 70 یا 100 افراد نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھ رہے تھے. تو ان طویل ترین قنوت پڑھنے سے علماء نے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا. تو اللہ بہجت کہتے تھے آج تعصف کی بات ہے کہ علم کے اتنے اس کے اوپر فائز ہونے کے بعد بھی آج کل لوگ اتنے طویل قنوت کو نماز شب وغیرہ کے اندر نہیں پڑھتے. تو بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے. یہی آیت اللہ مرزا تنکابنی جو کہ انہوں نے اپنے والد کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ میں سو کر اٹھا تو دیکھا کہ اپنے والد کے رونے کی میرے آواز آ رہی. تو میں نے دیکھا کہ نماز شب پڑھ کر میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بابا جان یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ابھی جب میں نماز وتر کا قنوت پڑھ رہا تھا تو اس قنوت میں نے مناجات 15 پڑھی تھی. امام زین العابدین علیہ السلام کی 15 مناجاتیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو کہ رمضان کے اندر شب قدروں میں بھی پڑھی جاتی ہے، مناجات تائبین خاص طور پر، اور مناجات 15 جو 15. کہہ رہے ہیں اس وقت جب میں نماز شب کے قنوت میں یہ 15 مناجاتیں میں نے پڑھی تو ہاتف غیبی کی طرف سے مجھے ایک آواز آئی ہے، ایھا العالم العامل، اے عالم باعمل. کہہ رہے در و دیوار سے، اور کہنے لگے کہ خبردار جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی کو مت بتانا. تو باقاعدہ قصص العلماء میں بھی ہے یہ واقعہ، سیمائے فرزانگان میں بھی ہے. تو طویل ترین قنوت اس کی خود واجب نمازوں میں بڑی اہمیت ہے. روایات میں یہ ہے کہ جس شخص کا بھی نماز میں قنوت طولانی تر ہوگا اتنا ہی پولے صراط پر اس کا سکون طولانی تر ہوگا. تو کتنے ہی دیکھیں علماء ایسے ہیں کہ جو طویل ترین قنوت کے اندر بہت مشہور ہے. نماز شب میں طویل ترین قنوت امام خمینی کے استاد آیت اللہ نخودکی، یہ طویل ترین قنوت کے اندر بہت مشہور ہیں. اس کے علاوہ آیت اللہ سید محمد باقر درچائی، یہ دعائے ابو حمزہ صومالی، مناجات 15، یہ سب طویل ترین قنوت نماز شب کے پڑھا کرتے تھے، یعنی ان کے نام بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں. ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی میں معصورہ دعائیں جو ہیں وہ پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے. آیت اللہ مرزا نائینی
ان کے طویل ترین، آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، ان کے طویل ترین قنوت بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری جن کی شرح منظومہ وغیرہ بہت مشہور ہے، یہ دعائے جوشن کبیر پڑھا کرتے تھے نماز شب کے قنوت میں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ طویل ترین قنوت پڑھنا کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور آیت اللہ حسین بروجردی، یہ آیت اللہ بروجردی جب درس دیا کرتے تھے اس وقت کی ان کی تصویر ہے، تو آیت اللہ بروجردی کا بھی طویل ترین قنوت بہت زیادہ مشہور ہے، نماز شب میں طویل ترین قنوت کا پڑھنا. تو دیکھیے اور اس کے علاوہ آیت اللہ نجفی کوچانی، یہ وہی ہیں جن ابھی پھر بار بار بتانی پڑتی ہے چیز، وہ جو پاؤں میں رسی جنہوں نے باندھی تھی، آیت اللہ نجفی کوچانی، ان کا بھی طویل قنوت ہے. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ 40 افراد کے نام لینا ہی ضروری ہے یا رشتوں کے بھی نام لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ بہتر ہے نام لینا، لیکن نام لینا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں مثلا رشتے بھی لے سکتے ہیں، میرے والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، اس طرح سے کر کے بھی آپ لے سکتے ہیں، رشتے بھی لے سکتے ہیں. اور 40 کا عدد کم بھی ہو سکتا ہے اور 40 سے زیادہ بھی نام لے سکتے ہیں. صرف 40 نہیں کہ ہم صرف انگلیوں کے اوپر بیٹھ کے 40 جو ہے وہ گنتے رہیں. 40 کا عدد روایتوں میں آیا ہے، 40 کے تو نام لیے جائیں. کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں، بس آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی قصد جزیت نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ نہیں یہ کم یا زیادہ یہ جز ہے نماز کا. قصد جزیت کے بغیر 40 سے کم بھی لے سکتے ہیں، 40 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑتا ہے. البتہ 40 کا لینا بہتر ہے. اور دوسروں کے لیے دعا کریں گے اور اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں گے تو لازمی قبول بھی ہوگی. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد پیغمبر سے نقل فرماتی ہیں کہ ہر ایک کے لیے انسان نماز کے بعد ہر ایک کے لیے دعا کرے. جس نے خود کے لیے دعا کی اور دوسروں کو فراموش کر دیا اس نے ان سے جفا اور غداری کی. تو دیکھیے یہ بھی اس بات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اپنے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے تو لازمی وہ دعا قبول ہو جائے گی. پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ نماز شب کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے. جو پابند ہیں نماز شب کے ان سے بھی قضا ہو جاتی، تو اس کی بھی ایک ممکنہ وجہ بتائی گئی. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے اسرار الصلاۃ کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھار اگر کبھی کسی سے جو متہجدین ہیں یعنی نماز تہجد پڑھنے والے ان سے کبھی نماز شب اگر قضا ہو جائے تو یہ بھی ایک لطف الہی کے تحت قضا ہوتی، یعنی ان کو اس نماز کے قضا ہونے کے اوپر جو افسوس ہوتا ہے تو مزید ثواب پروردگار کی طرف سے عطا ہوتا ہے. یعنی اس میں ان کا اپنا قصور نہیں ہوتا، اپنا قصور یعنی قصور کہ خود سے نماز قضا کریں، لیکن کچھ ایسے حالات اللہ کر دیتا ہے کہ ان سے نماز قضا ہو جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ ان میں سے عجب اور تکبر جو ہے وہ نکل جائے. البتہ ایسا کبھی کبھار ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اکثر و بیشتر قضا کریں پھر سوچیں گے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایسا کر دیا ہے. تو ریاکاری اور عجب یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. جیسے امام خمینی کی سیرت میں امام خمینی کی زوجہ خانم خدیجہ ثقفی فرماتی تھیں کہ امام خمینی اگر جب رات کو اٹھتے تھے نماز شب کے لیے تو لائٹ تک نہیں جلاتے تھے اور اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھی ہوئی تھی، اس کی روشنی میں وہ حوض تک جاتے تھے وضو کے لیے. اور وہاں پہ بھی بلکہ نلکا وغیرہ لگا ہوا تھا، اگر اس کے وہاں جا کر وضو کرتے تھے تو باقاعدہ انہوں نے پہلے سے نلکے کے اوپر ایک کپڑا جو ہے باندھا ہوا تھا تاکہ پانی گرنے کی آواز سے لوگ نہ اٹھ جائیں. ورنہ ہوتا ہے نا کہ آپ اٹھ گئیں تو شور مچا مچا کے نماز شب پڑھی جا رہی تاکہ سب کو پتہ چل جائے. نہیں، اس طرح سے اپنی عبادت کو مخفی کیا کرتے تھے. تو بہرحال نماز شب کی قضا کو انجام دینے کی بھی بہت تاکید ہے، اور وہ روایت میں نے بیان کی تھی کہ پروردگاران عالم فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے. البتہ ایک موقع ایسا ہے کہ جس وقت نماز شب ادا کرنے کی تاکید نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیماری کی وجہ سے اگر نماز شب کسی کی قضا ہوئی. آپ نے نوافل کے اندر بھی یہ چیز دیکھی تھی کہ نوافل تاکید نہیں ہے، یعنی پڑھ پھر بھی سکتا ہے، مستحب ہے کہ اس کی قضا پڑھے، لیکن اتنی تاکید نہیں ہے کہ جو نماز نوافل وغیرہ نماز شب بیماری کی وجہ سے اس کی قضا ہوئی. تو روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ نماز شب کو
آنکھوں کی روشنی کی طرح سے محبوب قرار دیا گیا نماز شب کی قضا کو. یعنی اگر کوئی شخص نماز شب کی قضا انجام دیتا ہے تو اتنا محبوب عمل ہے جیسے انسان کی آنکھوں کی روشنی اس کے لیے محبوب ہوتی. بعض عرفا تو ساری رات سوتے نہیں تھے اس خوف سے کہ کہیں نماز شب ان کی کہیں مس نہ ہو جائے, سوتے رہ جائیں اور نماز شب قضا ہو جائے. اتنا بڑا نقصان, جیسے کسی کو بہت منت و مرادوں کے بعد کسی ملک کا ویزا مل گیا ہو اور اس کی فلائٹ ہو اور اس کو ساری رات نیند نہیں آتی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں سوتا رہ گیا تو فلائٹ ہی میری نکل جائے. یعنی میں نے بہت دنیاوی لحاظ اس لحاظ سے مثال دی, لیکن کہ وہ عرفا سوتے نہیں تھے. اتنا بڑا نقصان ان کو نظر آتا تھا کہ ایک نماز بھی نماز شب کی ان سے قضا ہو جائے. اچھا, اگر نماز شب آپ نے پڑھ رہی تھی اور نماز فجر کا وقت آ جائے تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 4 رکعتیں نماز شب کی پڑھ لی تو وہ باقی رکعات جو ہیں, اب اس کی کیا ذمہ داری, کیا یہ پہلے نماز فجر پڑھے اور پھر نماز شب پڑھے, یا یہ کہ نماز شب کو کنٹینیو کرے؟ اس لحاظ سے اگر کنٹینیو کرے گا تو فجر کی نماز دیر سے ملے گی اس کو. تو فقہا یہ فرماتے ہیں اگر یہ 4 رکعتیں نماز شب پڑھ چکا ہے مکمل, 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں اس نے اور فجر کا وقت آ گیا, تو پھر یہ نماز فجر میں تاخیر کرے, باقی نماز شب کی 7 رکعتیں اختصار کے ساتھ مکمل کرے. لیکن اگر نماز شب کی 4 رکعتیں مکمل نہیں کی ہیں, اس نے 3 پڑھی ہیں, 3.5 پڑھی, بہرحال 4 مکمل نہیں ہو, نماز فجر کا وقت آ جائے تو پھر نماز فجر کو پہلے پڑھے اور بعد میں نماز شب کی قضا کے طور پر انجام دے. البتہ ایک موقع اور آقا سیستانی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس وقت نیند سے بیدار ہو کہ جب طلوع فجر ہو رہی ہو تو وہ ادا اور قضا کی نیت کے بغیر نماز شب کو پڑھے. یعنی اسی وقت وہ بیدار ہوا ہے کہ جب طلوع فجر ہو رہی تھی, نیند سے اس وقت بیدار ہو, تو پھر ادا اور قضا کی نیت کے بغیر. اچھا, وہ علماء کے جو کہ کہتے ہیں آدھی رات کے بعد وقت شروع ہوتا ہے, آقا سیستانی کے نزدیک تو خیر پہلے ہی آ جاتا ہے, لیکن ان کے لحاظ سے بھی نماز شب کی قضا زیادہ بہتر ہے بنسبت قبل از وقت پڑھنے کے. وہ بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے, اکثر علماء جو آدھی رات کے بعد کے بھی قائل ہیں وہ کہتے ہیں رجائے مطلوبیت کی نیت سے آدھی رات سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ وقت سے پہلے پڑھنے کے بجائے قضا کر کے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اور وہ بھی بات بیان ہوئی تھی شاید اس سے پہلے بھی کہ وہ علماء جو آدھی رات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں جو شخص بیمار ہو, مسافر ہو, کوئی جلدی ہو, یا اسے پتا ہے کہ میں سویا تو اٹھ نہیں سکوں گا, اس کو آدھی رات سے پہلے بھی اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتا ہے. اچھا, یہ جو نماز شب ہے آخر یہ قضا کیوں ہوتی؟ دیکھیے, ایک وجہ تو خود حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. کہ جب کسی شخص نے آگے کہا تھا میں مولا میں نماز شب پڑھنے سے محروم ہو گیا ہوں, تو امام نے فرمایا تھا کہ تم کو گناہوں نے جکڑ لیا ہے. یعنی نماز شب سے محروم ہونے کی ایک اہم وجہ کیا ہے؟ گناہوں کے اندر انسان کا مبتلا ہونا. اور ایک روایت میں خاص طور پر یہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اس جھوٹ کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. اور علماء اس میں فرماتے ہیں خاص طور پر وہ جھوٹ جو رات کے وقت بولے جاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص رات کے وقت جھوٹ بولتا ہے تو اس کا لازمی ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نماز شب کے لیے بیدار ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ مال حرام بھی اس کی ایک وجہ ہے اور مال مشکوک بھی اس کی ایک وجہ ہے. یہی شہید محراب قدوسی جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا, وہ کہتے ہیں نیہاوند کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر میں گیا تھا. عام طور پہ علماء تبلیغات کے لیے جاتے ہیں, تو میں جس گھر میں جا کر ٹھہرا تھا وہاں روزانہ میں جب رات کا کھانا کھا کر اٹھتا تھا تو بمشکل فجر کے لیے اٹھ پاتا تھا. نماز شب تو روزانہ قضا ہو جاتی تھی. کہنے میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ کیا ہے. پھر میں نے توجہ اختیار کی, میں متوجہ ہوا تو معلوم چلا جس گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں اس شخص کی کمائی مشکوک ہے. جو کھانا وہ کھلاتا تھا اس کی کمائی مشکوک ہے. باقاعدہ سیمائے فرزانگان کے اندر شہید محراب آقا قدوسی کا یہ واقعہ ہے. تو آپ سوچیں کہ مشکوک مال کی وجہ سے نماز شب نکلی جا رہی ہے تو صریحاً حرام جس کے پاس آ رہا ہو. اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا بھی تھا کہ رہبر معظم کے چاروں بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلے. تو وہ فرماتے تھے کہ
ایک ولی خدا یہ بات بیان فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ ایک مکروہ فعل انجام دیا تھا جس کی وجہ سے 6 مہینے تک نماز شب کی توفیق جاتی رہی تھی. یہ تو خیر بڑے علماء اور عرفا کی بات ہے، یعنی ہم اپنے لحاظ سے غور کریں کہ ان کی تو مکروہ انجام دینے پر یا مشکوک مال کے اوپر نماز شب قضا ہوئی جا رہی ہے، یہاں تو پکے پکائے حرام کام. سوچیے کہ گناہوں کا کتنا زیادہ اثر ہوگا جب ایک مکروہ کام کا اتنا اثر ہو رہا ہے، حرام غذاؤں کا کتنا اثر ہوگا جب مشکوک غذاؤں کا اثر ہو رہا ہے، اور حلال غذا بھی اگر ہے بالفرض اور وہ بھی انسان بسیار خوری کرے اور بہت زیادہ کھائے، اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ وہ نماز شب اس کی بہت امکان ہے کہ قضا ہو جائے گی. بسیار خوری اور بہت زیادہ کھانا، یعنی حلال غذا بھی اگر زیادہ کھائی جائے تو وہ بھی نتیجہ اور اثر رکھتی ہے نماز شب کے قضا ہونے میں. توفیقات سلب ہوتی ہیں اوور ایٹنگ وغیرہ کرنے سے. شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان، ان کے بیٹے تھے محسن محدث زادہ قمی. ان کی تو باقاعدہ میں نے خود، ان کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو گیا ہے، باقاعدہ یہ ابھی تک حیات تھے. ایک لحاظ سے آخری ان کے ایک بیٹے تھے شیخ عباس قمی کی. ان کی میں نے خود قم میں ایک مرتبہ ایک بازار میں زیارت بھی کی تھی، وہاں سے گزر رہے تھے. ان کے ایک اور بیٹے بھی تھے شیخ عباس قمی کے، علی محدث زادہ قمی. علی محدث زادہ قمی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت زیادہ رو رہے ہیں، یعنی شیخ عباس قمی. میں نے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا آج میری نماز شب قضا ہو گئی. کہا بابا واجب تو نہیں تھی نا نماز شب، مستحبی تو ہے، کوئی گناہ تو آپ سے نہیں ہوا، مستحبی تو ایک لحاظ سے چھوٹا ہے. کہا کہ بیٹا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر ایسا میں نے کون سا عمل انجام دیا تھا کہ مجھ سے توفیق نماز شب چھن گئی آج کی رات. تو علماء اس قدر پریشان ہوتے تھے. تو بہرحال علماء یہی بات فرماتے ہیں کہ نماز شب نہ پڑھنے والوں پر اتنی فضائل سننے کے بعد بھی واقعتاً بہت حیرت ہے. تو آخر کیا ایسا کریں کہ بیدار ہو جائیں نماز شب کے لیے؟ دیکھیے اتنے اہم موضوع، آج میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، نہ اس مزید اس کے اوپر مجھے ابھی فی الحال کوئی لینا ہے، بلکہ ایک ہمارا یوٹیوب وغیرہ اس کے اوپر کلپ موجود بھی ہے نماز شب کے لیے بیدار ہونے کے طریقوں پر، مختصراً وہاں پہ بھی یہ چیزیں بیان کی. آج تو اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ پوری ایک کتاب الگ سے اس موضوع پر لکھی گئی ہے، فارسی زبان میں ہے، نماز شب کے لیے بیدار ہونے کے 100 طریقوں کے اوپر. تو بہرحال کیسے؟ تو اس کے اندر ایک طریقہ تو وہی ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 110، کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت سورہ کہف کی یہ والی آیت پڑھے گا، آیت نمبر 110، تو جس وقت بھی چاہے گا وہ نیند سے بیدار ہو جائے گا. باقاعدہ کتابوں کے اندر یہ عمل بیان ہوا ہے اور یہ مشہور بھی ہے کافی، تو اس لحاظ سے اس کو ضرور پڑھا جائے. اور جو سحر کا وقت ہے، اور دیکھیے سحر کے وقت سے مراد ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے فجر کی نماز سے 2 گھنٹہ پہلے، جس میں امام خمینی اٹھتے. لوگ وقت سحر سمجھتے ہیں کہ جس وقت فجر کا وقت ہو جائے، نہیں، سحر کے معنی یہ ہے کہ فجر سے 2 گھنٹہ پہلے تقریباً. اچھا ایک فقہی مسئلہ اس کے اندر اور بھی ابھی آتا ہے کہ نماز شب کو کتنی آواز سے پڑھنا افضل ہے، کتنی آواز ہونی چاہیے. تو دیکھیے بلند آواز سے پڑھنا اس کو افضل ہے، بشرطے کہ وہی کہ لوگوں کو اٹھانے کی نیت وغیرہ نہ ہو، ریاکاری کی کوئی نیت نہ ہو، ورنہ نماز شب کو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے. اچھا پھر ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ کیا نماز شب کو پے در پہ انجام دینا ضروری ہے، یعنی بس ایک ہی ون گو کے اندر پڑھتے چلے جائیں، ایک ساتھ پوری 11 رکعتیں پڑھ لیں؟ نہیں، اس کے اندر وقفے دے سکتے ہیں. مثلا آپ نے 4 رکعت پڑھ لی، تھوڑا سا کچھ کام وام کر لیا یا سو گئے، پھر اس کے بعد مزید پڑھ لی. اور پیغمبر کی اپنی سیرت میں بھی ملتا ہے کہ ایک ہی رات میں کئی مرتبہ سوتے اور جاگتے تھے اور عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے، کہ رات میں جس پہر پہ بھی اگر کوئی شخص ان کے گھر میں سے بیزار ہوتا تو ہمیشہ پیغمبر کو نماز میں مشغول پاتا تھا. تو پیغمبر ایک وقت میں عبادت انجام نہیں دیتے تھے کہ مستقل پھر جاگتے رہیں، بلکہ کئی مرتبہ تھوڑی دیر سوتے اور جاگتے تھے. باقاعدہ ڈاکٹر علیم نے پورے اس کے اوپر ہمارے ریسرچ بھی کی ہوئی ہے، کس اعتبار سے وہ آپ ان سے کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے کہ اصلاً اس 2 گھنٹے کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ برین آپ کا اس نیند کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے. اس سے زیادہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا کوئی خاص فائدہ آپ کے جسم پر منطبق بھی نہیں ہوتا. تو پیغمبر اس طرح سے پاکٹس کے اندر جو ہے وہ سوتے اور جاگتے تھے اور عبادت خدا انجام دیتے تھے. اور ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم نے نماز شب کے لیے وضو کیا تھا،
اب اس کے بعد نماز فجر کا وقت آ جائے گا تو کیا ہمیں کوئی الگ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، نماز شب کے لیے کیے گئے وضو سے ہی آپ نماز فجر پڑھ سکتی ہیں۔ پھر لوگ یہ کہتے ہیں اکثر نماز فجر پڑھتے پڑھتے ہمیں مثلا امام حسین کی یاد آ گئی، یہی نماز ہے، اس امام کی بات یاد آ گئی تو ان پہ گریہ ہونے لگا، تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ تو یہ بھی پچھلی دفعہ مسائل میں بیان ہوئی تھی بات یہ کہ امام حسین پہ گریہ کرنا یہ بہرحال آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے گریہ کرنے میں شمار ہوتا ہے، اور اکثر علماء، چند ایک فقہا کا اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، اور کچھ نے اشکال یا احتیاط واجب لگائی تو رجوع کر کے اجازت مل جاتی ہے۔ تو بہرحال گریہ بھی اس لحاظ سے اجازت ہے اس کی۔ اور نماز شب میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہوتا، یہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہو گئی تھی جب ہم نے فرق بیان کیے تھے۔ اور پیدل چلتے ہوئے چلتے پھرتے بھی نماز شب پڑھ سکتے ہیں، سواری پر اور ڈرائیو کرتے ہوئے نماز شب پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بیان ہوا تھا کہ معمولی سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لیا جائے اور باقی نماز عام طریقے سے ہی پڑھی جائے، اور اگر سگنل پہ کبھی گاڑی رک جائے تو اس نماز کو روکنا ضروری نہیں ہے کہ جب چلے گی تو پھر ہم پڑھیں گے، نہیں، اسی نماز کو آپ کنٹینیو کریں، اسی طرح بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی جا سکتی۔ اچھا، اور یہ بھی ہے کہ بیٹھ کر اگر پڑھی جائے گی تو رکعت کا دگنا کرنا ضروری نہیں ہے، جتنی 11 رکعت ہیں اتنی 11 رکعت ہی پڑھ جائیں، البتہ بہتر ہے کہ دگنی کر دی جائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اور نماز شب وہی 11 رکعت ہی شمار ہو جائے گی۔ اور ایک مسئلہ اس میں یہ بھی، اگر کوئی شخص کسی نے منت مانی، باقاعدہ منت بھی دیکھیے نماز شب کی مان کر اپنے اوپر واجب کی جا سکتی، تو اگر منت مان لیے کسی نے تو پھر اس کو 11 رکعت ہی مکمل پڑھنا پڑے گی، پھر وہ 3 رکعتوں یا 1 رکعت پہ اختصار نہیں کر سکتا کہ میں نے منت مانی تھی اور اجازت بھی ہے کہ آخری 3 رکعت بھی اگر پڑھ لیں، نہیں، منت اگر مانی تھی تو پوری 11 رکعت یا تو 3 رکعت ہی کی منت مانے، ورنہ اگر صرف ایک پلین سمپل نیت کی منت مانی تھی کہ میں نماز شب پڑھوں گی تو پھر 11 رکعت ہی پڑھنا پڑیں گی، البتہ اس میں سورہ الحمد پر اکتفا کر سکتے ہیں اور دوسرے رکعت یا تفصیلی طریقہ کار کو اختیار کرنا ضروری نہیں۔ اور اسی طرح سے سفر میں بھی دیکھیے نماز شب کی تاکید ہے، اور مسافر کے لیے بھی اس کی تاکید ہے، اتنی اہم نماز ہے۔ اور علماء ایک چیز اور بھی کہتے ہیں، نماز شب کا حق ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کم سے کم کسی اور شخص کو اس کا عادی بنوا دیں، آپ خود اٹھائیں کسی کو، مثلا آپ کسی سہیلی وہ نہیں اٹھ پا رہی، آپ کہیں گی ٹھیک ہے میں تم کو کال کر دیا کروں گی، گھر میں کوئی اور فرد ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لیں کہ آپ اسے لازمی نماز شب کے لیے جگائیں گی، کسی ایک کو اس کا عادی بنوا دیں، یہ واقعتاً کہا جائے گا کہ آپ نے نماز شب کے لیے کچھ کام کیا۔ تو بہرحال نماز شب ایک بہت فائدوں والی جو ہے وہ ایک نماز ہے، اور روایتوں میں بھی یہ بات آئی ہے کہ دن میں جو کیے گئے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس نماز کو انجام دینے سے، اور اس کا شمار اللہ کے مخلص بندوں کے اندر ہونے لگتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تیز رفتاری سے ختم کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت بھی یہ فرماتے تھے کہ نماز شب پڑھنے والے خاموش رات کی تاریکی میں میدان جیت گئے۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ انہوں نے بہت بڑا میدان مار لیا، اور دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کے متعلق آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے دنیا چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو اور آخرت چاہتے ہو تب بھی نماز شب پڑھو۔ بے تحاشا اس نمازوں کے فائدے ہیں، حتیٰ کہ روایتوں میں منازل الاخرہ میں بھی ہے کہ مختلف خیالی تصویریں بھی حضرت مریم علیہ السلام کی جو مختلف جگہوں کے اوپر آتی ہیں کہ جب حضرت اسرائیل ان کی قبضے روح کے لیے آئے تھے تو انہوں نے فقط مہلت کیا مانگی تھی اسرائیل سے کہ مجھے سجدے میں جانے تک کی مہلت دیتے، جب میں سجدے کے اندر چلی جاؤں تب میری روح کو قبض کر لینا۔ تو پھر وہ سجدے میں گئیں اور اس کے بعد قبض روح ہوا، اور انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ نے جب آوازیں بلند کی تھی باقاعدہ کہ مادر گرامی اگر آپ دنیا کے اندر واپس آنا چاہیں تو آپ کس چیز کی خواہش مند ہیں؟ تو حضرت مریم اگرچہ انتقال کر چکی تھی لیکن روایتوں میں کہ ان کی آواز جو یہ آئی کہ میں اس بات کی خواہش مند ہوں کہ دنیا میں آ کر سرد راتوں کے اندر نمازوں کو ادا کروں اور دن میں سخت گرمیوں کے روزے رکھوں۔ تو بے شمار اس نماز کے جو ہے فائدے ہیں، آخرت کی زینت شمار کی جاتی ہے، چہرے کی خوبصورتی کی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، روایتوں میں کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باقاعدہ آیت اللہ شمس الدین وائزی سے پوچھا گیا کہ یہاں چہرے کے خوبصورت ہونے سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد باطن دل ہے، یعنی اس کا باطن اتنا ہی زیادہ صاف ہو جاتا ہے، یعنی چہرے سے مراد
یعنی یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے نورانیت ضرور اس کے اوپر آئے گی. جیسے بلال حبشی اگرچہ کالے تھے سیاہ تھے لیکن نورانیت تھی. حضرت فضہ اگرچہ سیاہ فام تھی لیکن نورانیت تھی. جون حبشی اگرچہ سیاہ فام تھے لیکن ایک نورانیت تھی, جسم سے خوشبو کی لپٹیں ان کی اٹھ رہی تھیں شہادت کے بعد. تو نورانیت الگ چیز ہے, اور ایک ظاہری خوبصورتی وہ تو مختلف اداکاروں اور اداکاروں کے اندر بھی بہت ہوتی ہے, لیکن فسق و فجور کے ساتھ آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو بہرحال ایک نورانیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, اور اس کے علاوہ علم اور معرفت کے اندر اس کے اضافہ ہوتا ہے. دشمن کے مقابلے میں باقاعدہ نماز ہتھیار کے طور پر شمار ہوتی ہے. عمر اس کی بہت طویل ہو جاتی ہے, یعنی جلدی اس کو پھر موت نہیں. کتنے ہم علماء اور مراجع دیکھتے ہیں آج 98 سال 97 سال 100 سال 102 سال 105 سال, اور طویل عمروں کی وجوہات اس تو گناہ نہ کرنا ہی ہے, اور دوسرا ہے کہ نماز شب کی جو ہے وہ پابندی. ادائیگی قرض کے لیے نماز شب بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے. آنکھوں کی بصارت کے لیے بڑی مجرب نماز سمجھی جاتی ہے. قبر کے اندر ایسی نورانیت پیدا کر دے گی, قبر روشن ہو جائے گی. رزق کی اس کی ضمانت ہوتی ہے, یعنی جو نماز شب پڑھتا ہے کبھی تنگی رزق کا شکار نہیں ہوگا. قبر کی تنہائی میں مونس بن کر یہ نماز آ جائے گی. گھر کے اندر ایک خاص نورانیت پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نماز شب کے پابند ہو جائیں, گھر کے افراد تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, آپس میں تعلقات خراب نہیں ہوں گے, اور ملائکہ کی آمد و رفت وہاں پر ہونے لگتی ہے. بلائیں دور ہونے لگتی ہیں, بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں. گناہوں سے انسان دور ہوتا ہے, جتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے راضی و خوش ہوتا ہے. پروردگار نماز شب پڑھنے والے کے اعمال کو قبول کرتا ہے, اور حضرت اسرائیل کی جس وقت آمد ہوگی تو ان کی شفاعت کا سبب بنے گی یہ نماز شب. تو بے تحاشا اس نماز کے فوائد ہیں, اور ان ثواب اور فائدوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز شب کو نہ پڑھے تو وہ بہت زیادہ وہ محروم پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہوگا کہ اتنے فوائد رکھنے, اتنی آسانیوں کو مہیا کرنے, اور اتنے آسان ترین طریقہ کہ فقط سورہ الحمد پہ بھی اکتفا اگر کر لیا جائے تو 5-6 منٹ کے اندر ہی پوری نماز ہو جاتی ہے, چلتے پھرتے ہو جاتی ہے, بیٹھ کر ہو جاتی ہے, سواری پر ہو جاتی ہے. کون سی سہولت ہے جو اس نماز شب کے لیے نہیں دی گئی, اور پھر بھی بندہ مومن اگر اس نماز کو ادا نہ کرے تو بہت بڑی محرومی کا سبب ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اور ایک رغبت پیدا ہوئی ہوگی, اس رغبت کو فوری طور پر استعمال میں لائیں, ڈیلے نہ کیجیے گا, اور آج سے جو پابند نہیں ہے اس نماز شب کو شروع کریں. چاہے اختصار کے ساتھ 1 رکعت سے شروع کریں, 3 رکعت پہ لے جائیں, پھر 11 رکعت پہ لے جائیں. واک اگر کوئی شخص کرتا ہے رات کے وقت تو واک کے دوران اس نماز کو جو ہے چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. قبلہ رخ ہونے کی بھی شرط نہیں ہے. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سارے فوائد کے ساتھ نماز کو انجام دینے کا اگر کوئی شخص عادی ہو جائے تو بڑے بڑے مقامات عالیہ کو حاصل کر سکتا ہے. تو گفتگو جی ہاں کر سکتے ہیں. جی ہاں, اس میں جتنا فجر سے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا. فجر کو اس کی وجہ سے ڈیلے کریں, اتنا ڈیلے نہ کریں کہ وقت فضیلت فجر کا ختم ہو جائے. جیسے ہم نے وہ جو اصول بتایا تھا کہ 4 رکعتیں اگر پڑھ چکے ہیں اور تو فجر کو تھوڑا ڈیلے کر کے مختصراً ان کو مکمل کریں, اور 4 رکعتیں مکمل نہیں ہوئیں تو پھر فجر پہلے پڑھیں, ان کو قضا کی نیت سے بعد میں پڑھیں. وصلی اللہ علی محمد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.